رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تم دوسروں کے لیے مخلصی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پورے دل اور خلوص کے ساتھ دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں کبھی اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہوں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کے لیے بے انتہا دعائیں کریں، اور دعا ایک ایسا تحفہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کو بدلتی ہے۔ اور یقین کیجئے، جس قدر ہماری مانگی ہوئی دعا لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے، اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کو، اور بالخصوص اس دن کو جن ایام کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہیں لوگوں کے لیے، بے انتہا آسانیاں ہوتی ہیں۔ نہ صرف لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں کریں تاکہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہمارے قاری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے اس پروگرام کا۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
ربك فحدث صدق الله العلي العظيم رمضان علم ہے رمضان علم ہے خواتین و حضرات، اب آپ جانتے ہیں روزانہ کی طرح پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ رمضان علم ہے رمضان علم ہے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے سب رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساکی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر ہاں یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم
ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم رمضان علم ہے رمضان علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن. خواتین و حضرات ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت اہم چیز وہ اس لیے کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں جو بھی جس منزل پر وہ پہنچتا ہے وہ اس کی سوچوں کے ذریعے وہ اپنی منزلوں کا تعین کرتا ہے. امام علی کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ اپنی سوچوں کے باہر ایک دربان بٹھا لیں اور ہر ایسی ویسی سوچ کو اپنے دماغ کے اندر انٹر نہ ہونے دیں تو آپ کا اختیار آ جائے گا اپنی منزل کی طرف. اور یہ جو ہم سوچتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہماری عادتیں بنتی چلی جاتی ہیں. وہ عادتیں کیسی ہوتی ہیں؟ نیگیٹو ہوتی ہیں، پازیٹیو، اور وہ کس طرح سے ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آج اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ روز کی طرح ہمارے ملک کے جانے مانے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا نام انسپریشنل اور موٹیویشنل انڈسٹری میں پاکستان کی وی ہیو قاسم علی شاہ ود اس. السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ میں نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ سوچیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہم زندگی کا آغاز جو ہے وہ سوچ ہی سے کرتے ہیں. آپ نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے، سوچ کے آپ آئے ہیں، آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے. سوچوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ہماری عادتوں کے بننے میں؟ اچھا بہن دیکھیے، ہم سب سے پہلے ایک مت کلیئر کر لیں. وہ مت یہ ہے کہ ہم سب کے سب کام کو جو ایکشن کی شکل میں اس کو تو کام سمجھتے ہیں، سوچنے کو کام نہیں سمجھتے. حالانکہ سوچنا بھی ایک کام ہے، یعنی سوچ بھی ایک ایکشن کا بڑا بنیادی حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جس طرح پودا نظر آتا ہے، جڑیں نظر نہیں آتی، بیج نظر نہیں آتا جو کہیں مٹی میں غرق ہو چکا ہوتا ہے. جو بنیاد ہے تھاٹس وہ جڑوں کی مانند ہوتی ہیں. اور ایک بڑا ایک معروف انگلش کا وہ کہہ لیجئے ایک جملہ پروورب ہے کہ if you want to change the fruit, change the roots. جڑ بدل دے تو فروٹ بدل جائے گا. ہم اپنی زندگی میں جو نتائج بدلنا چاہتے ہیں، جو نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کے نتیجے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان نتائج کے لیے ہمیں سوچ کو بدلنا، ان سوچوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اب ہوتا کیا؟ کیونکہ ہماری ہر چیز کی پریکٹس ہے. ذرا غور کیجئے گا، چلنے کی پریکٹس ہے. بالکل. وہ آپ نے پریکٹس کبھی ابتدا میں کبھی انگلی پکڑ کے، کبھی کسی چیز کو پکڑ کے، کبھی کسی سہارے سے، پھر واکر پہ کرتے کرتے آپ نے چلنا سیکھا. سوئمنگ آپ نے کرتے کرتے لکھنا آپ نے لکھ کے سیکھا. سوچنے کی پراپر کوئی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی. صحیح. کس طرح سے سوچنا ہے. یہی وجہ ہے زیادہ تر لوگ انہی سوچوں کی قید میں ہوتے ہیں یا انہی سوچوں کے پیٹرن کی قید میں ہوتے ہیں جو شروع سے جس چینل سے انہیں سوچنا سکھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ زندگی کو منفی زاویے سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں تو آپ مثبت بھی دیکھنا چاہیں گے تو منفی دیکھیں گے. صحیح. بڑے لوگوں کی جو زندگی کا مسئلہ ہے ون لائنر وہ ان کے بچپن میں ہوتا ہے. اچھا. یس. وہ اس ٹائم پہ ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کی ہوتی ہے تو وہ ساری زندگی پھر دیکھیں نا ٹریک ہی غلط ہو گیا نا. چائنیز پروورب کہ جی آپ نے 1000 میل کا سفر طے کرنا ہے، ابتدا پہلے قدم سے ہے اور سمت ٹھیک ہو پہلے قدم کی.
جب ابتدائی غلط ہو گئی آپ کی. بالکل ٹھیک. اکثر کا بچپن اچھا نہیں ہوتا. میں نے بے شمار لوگ جن کا بڑا ہرڈل دیکھا. اچھا جو ذرا طاقتور ہے نا, جس کے اندر کیا یہ ایک روح ہے اور وہ ایکٹیو کر لیتا ہے اور ول پاور ہے اور ایمان ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے, وہ اپنے ماضی کے ساتھ لڑ لیتا ہے, لڑ کے اسے روک لیتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ جیسے دڑبے میں بند کر دی جاتی ہیں نا بطخیں اور مرغیاں, وہ اپنے ماضی کو کہیں نہ کہیں دفن کرتا ہے, روکتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. ادروائز ہماری سوچوں کے زیادہ تر ماخذ وہ ہمارے ابتدائی ایام سے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. کامیابی بھی ابتدائی ایام سے ہوتی ہے, ناکامی بھی ابتدائی ایام سے ہوتی ہے. جو ہماری انسپریشنز ہوتی ہیں نہ چاہتے آپ کو وہ کلک کرتی ہیں. وہ انسپریشنز جو دیکھی ہیں, مثلا آپ نے دیکھا ہے یہ ہیرو اس طرح کا ہوتا ہے, جو دماغ میں ڈالا گیا ہے, بتایا گیا ہے ہیرو اس طرح کا ہوتا ہے, وہ اسی طرح کے ہیرو کو آئیڈلائز کریں گے. تو سوچوں کے جو کہہ لیجئے بنے بنائے پیٹرنز ہیں, اس کی مثال ایسے بھی لیجئے, اس پہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کیا ایڈورڈ ڈی بونو نے کیا. ایڈورڈ ڈی بونو کی مور دین 50 بکس ہیں شاید, اور ایڈورڈ ڈی بونو ایک دفعہ پاکستان بھی آیا ہوا ہے. اچھا. ایڈورڈ ڈی بونو کی کتابوں میں ایک کتاب ہے لٹرل تھنکنگ, ایک کتاب ہے 6 ہیٹس, اور بھی کتابیں ہیں. میں نے ایڈورڈ ڈی بونو کی کچھ کتابوں سے بہت کچھ سیکھا. اچھا. ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے, مثالیں دیتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. وہ کہتا ہے جس طرح کہیں سے جھرنا جا رہا ہے پانی کا, ٹھیک, تو ان پتھروں پہ نشان ہوگا اور وہاں پر تھوڑا سا ایک سلوپ سی بنی ہوگی پانی کے گزر کے وہاں سے رستہ بنانے کی وجہ سے. پانی خشک ہو جاتا ہے, پانی خشک ہو گیا, لیکن جب بھی دوبارہ پانی آئے گا تو اسی چینل سے جانا چاہے گا کیونکہ وہ بنا ہوا ہے. آٹومیٹکلی نیچرل. یہی مثال تھاٹس کی ہے. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چینلز بنے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو اچھی بات بھی کہی جاتی ہے نا, اس اچھی بات کو بھی بری بات کے چینل سے گزارتے ہیں, بری لگتی ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا کسی کا احساس کریں آپ زیادہ, کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کسی اچھا احساس کرنے میں مائنڈ کر جاتے ہیں, وجہ کیا, وہ چینل غلط بنا ہوا ہے. حالانکہ احساس کرنے سے تو ٹھیک ہو جانا چاہیے بندے کو. بالکل. کچھ لوگ ہیں وہ ہمدردی انہیں بری لگتی ہے, میں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو ہمدردی کیوں دے رہے ہیں. میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے بڑی پرانی بات, میں کسی کے گھر گیا, تو میری عادت ہے میں خالی ہاتھ نہیں جاتا شروع سے, یہ ٹریننگ میری اچھی ہے اس معاملے میں. تو میں نے, مجھے عجیب خیال آیا, میں کہا جی میں چائے کا سامان لے جاتا ہوں. اچھا میں نے کیا کیا کہ بسکٹس چیزیں ساری, اچھا پتی بھی لی, اور بڑا شوگر پاٹ اچھا سا میں نے ساری چیزیں رکھ کے, تو وہ جب میں نے ان کے گھر جا کے رکھا اور انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو ان کے منہ بن گئے. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر چائے ساڈے گھر چاہ دا سامان نہیں ہونا تسی. اچھا حالانکہ میں لو سے لایا ہوں. آئی نو اٹ واز سچ اے بیوٹیفل. اچھا میں کبھی جاتی ہوں نا تو میں لوگوں کے لیے دودھ لے کے جاتی ہوں کہ اٹس نور, یو نو اللہ کا نور ہے. میں ڈر گیا گجر تو نہیں کہہ رہے کہ یو نو اٹس جسٹ اے تھاٹ, بٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ کہتے ہیں دودھ کیوں, آئی مین یو نو آئی ایگری کہ وہ جو آپ چائے کا سامان لے کر گئے. نہیں ویسے میرے گھر میں نا کہیں دوستوں کے نام, ایک میرے دوست ہیں وہ انڈے لے کر آتے ہیں. اچھا. تو وہ پیار سے نا میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں انڈے والا آ گیا. ایک دوست دودھ لے کے آتے ہیں, یہ سارے مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا, ہر بندے کا. آپ کے دوست پچھلے دن ایک منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, بار بار میں دودھ کا وہ حلوہ تھا بنا ہوا تھا, وہ ڈال کے دودھ کا حلوہ, وہ پھٹا ہوا دودھ تھا نا, تو پروٹین ٹائپ حلوہ بنا ہوا تھا, تو وہ بار بار میں ڈالوں تو کوئی چیز نہ کھائیں وہ کھائی جائیں. تو میں نے کہا یہ کیوں کھا رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں گجر بادشاہ ہوں. اچھا میں نے دودھ دی بڑی چیز 10 واری کھا میں کھا جاؤں گا. تو یہ واپس آتے ہیں موضوع کی طرف, ہمیں بعض لوگوں میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے. حساسیت 2 چیزوں کا سائن ہے. اس کو تو ہم پھر جسٹیفائی کرنے کی طرف ایک ایکسپلینیشن میں نہیں دیتا کہ بڑے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ہم صحیح ہیں, حساس ہیں تو صحیح ہیں. عموماً حساس بندہ اس کی اسٹیم لو ہوتی ہے. صحیح. آپ اندر سے بونے ہیں نا تو 6 فٹ 2 انچ قد کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. اصل میں آپ اندر سے بونے ہیں. ایسا ہی. اچھا ایسا بندہ کیا کرے گا, میرے شہر سے گزرے ہیں تو مجھے ملے نہیں ہیں, روس جائے گا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو کہے گا جی تسی ہن آ ہی گئے ہو تو سانو مل کے جاؤ. اچھا وہ آپ کی نوعیت کو نہیں سمجھے گا. نہیں سمجھتے. بعض لوگوں نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے وہ ایکسپلینیشنز مانگتے ہیں, پھر وہ ایکسپلینیشنز کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ کمپلیکس ہے بہت بڑا. یہ ایک ان کے اندر انفیریٹی شدید ہوتی ہے اور وہ ہرٹ ہونے کی ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کرکٹ کے میچ میں وکٹ کے پیچھے معین خان کھڑا ہوتا تھا ایسے کر کے, تو وہ جو گیند جس پہ چھکا وہ اس پہ بھی یوں کر رہا ہوتا تھا. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. وہ یعنی فیلڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ رک کے نا آپ تیار بیٹھے ہیں کہ میں نے کوئی چیز پکڑی. تو لوگ اس طرح سے تیار رہتے ہیں کہ کس طرح روم تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بات پکڑیں اور رس جائیں. ٹھیک ہے جی. شادیوں کے فنکشنوں میں عین شادی کے مڈ پہ جب پورا فنکشن پیک پہ ہوگا, وہ ایک دم کہیں گے
میرے ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ادی ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਲੇ ਆਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਾ रही हूँ, صحیح मैंने अपनी आंखों से सीन نہیں بالکل ایسے ہی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ حیران ہوتا خاندانوں میں ہے یہ کیا ہے, یہ بیماریاں ہیں ساری کی ساری. آپ کو ایک بڑی میں گہری بات بتاؤں, اس سماج میں مشکل بات ہے معافی کے ساتھ, اس سماج میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا علاج نہیں ہوا ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں, صحیح ذہنی مریض. بالکل ایسے ایک کہانی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بڑا معنی بڑا زبردست ہے. ایک پاگل خانے کا نا گیٹ ٹوٹ گیا, اچھا 325 اس میں ایب نارمل تھے, پاگل لوگ تھے, ذہنی طور پہ معذور اور ڈیمیج ہوئے, وہ چھوٹ گئے ہوئے 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 شہر میں. اب پورے شہر میں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی ناک میں انگلی ڈال کے پھر رہا ہے, کوئی ہر کو کہہ رہا ہے تو عجیب سی آنکھیں بنا رہا ہے, کوئی ہر کو یوں کر رہا ہے, وہ یہ ہونے لگا, ایک عجیب ماحول بن گیا پورے شہر. سمجھنا ہے ان کو پکڑا کیسے جائے, کوئی 4 کو پکڑے, 325. اوہ تو ایک جو ماہر نفسیات تھا نا, اس نے حل بتایا. اس نے 2-3 پاگلوں کو پکڑ کے خود آگے لگا اور ٹرین بنا لی, صحیح, اور چھک 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 کر کے چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک, وہ دیکھا تھوڑی دیر ٹرین کی نا جو لینتھ لمبی ہونے لگ پڑی, وہ 325 سال وہ جناب ایک لمبی لائن جو ہے واپس پاگل خانے میں داخل ہوئی اور لاک کر دیا گیا. جب بندے گنے گئے تو وہ 425 تھے. بہت اچھے, ایکسلنٹ. یہاں دنیا میں بڑے لوگ لائن میں لگ رہے ہیں صرف, بہت اچھا, وہ بھی ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, اب یہ جو سارے آپ نے رویے بتائے نا, یہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں. یہ ہماری عادتیں, رسنا بھی تو ایک عادت ہی ہے نا, کسی کا دل دکھا دینا بھی یہ ایک عادت ہوتی ہے, بس آپ نے دکھانا ہے, نو میٹر. ان عادتوں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں, دو طرح کی سچویشنز ہیں. ایک ہے جن کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے, وہ کیا کریں. صحیح. پھر اگر آپ کو خود پتہ لگ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہے تو میں کیا کروں, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں. زیادہ تر تو جسٹیفائی کرتے ہیں, 90% جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں. بالکل. اللہ کے کرم کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمزوریاں پتہ لگ جائیں, آپ کو اپنی خامیاں پتہ لگ جائیں. دیکھیں آئینہ کیا کرتا ہے, وہ بتاتا ہے یہاں سے خراب ہے کچھ, آپ ایسے کر لیتے ہیں. جو قریب بیٹھا بندہ وہ کہتا ہے جی 1 منٹ رکیں, ٹیشو پکڑیں, ذرا صاف کر لیں, وہ بھی آئینے کا رول پلے کرتا ہے. کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ نہ خود آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کوئی آئینہ دکھائے تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ کا واسطہ ایسے بندے کے ساتھ پڑ گیا جو بڑا حساسیت کا شکار ہے, تو مہربانی فرما کے اس کے ساتھ متقع نہ لگائیں. صحیح, پنجابی کا ورڈ متقع میننگ نہ ہی واسطہ پڑے, ذرا اوائڈ ہی کریں. رائٹ. وجہ کیا, ایسا بندہ جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا نا, وہ یہ پھر ایک سچویشن کریٹ کرے گا. ٹھیک. اچھا دوسری بات, اگر سچویشن کریٹ کر دے, اگنور کر دیں, سنی انسنی کر دیں. ایسے بندے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک, سکھ ہوتے ہیں نا. بیمار بندہ جو ہے نا, اس کو دل کرتا ہے میرے سے ہمدردی کی جائے. بیمار بندے کا دل کرے گا کہ میں نا بس میں مظلوم ہوں, سب کو پتہ لگ جائے. بیمار بندہ ہر وقت نہ کڑتا رہے گا, جلتا رہے گا, سڑتا رہے گا, وہ ان دکھوں کو روئے گا جو دکھ ہے ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب, ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہیے, اگر فار ایگزامپل وہ اٹینشن سیکر ہے, اس کو وہ دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا اگر ہم ان کو ایز اے پیشنٹ کریں؟ وہ بڑھ جائے گا. اچھا, کبھی اینڈ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. اور پیشنٹ ایک obsessed انسان ہوتا ہے, نارمل نہیں ہوتا. تو جو ٹینشن سیکر ہے وہ ایک دفعہ آپ کریں گے, اس سے آگے جائے گا, پھر اس سے آگے جائے گا. یہ تو اس کی ڈوز ہے نا, آپ اس کو روٹی ڈالتے جا رہے ہیں, اس کا اندر کا نفس یا اس کے اندر کی بیماری بڑھتی جا رہی, آپ اگنور کریں سچویشنز کو. اچھا پھر یہ کہ اس کو ڈیورٹ کر دیں. بالکل صحیح. ڈائیورژن بڑی ضروری ہے. ڈائیورژن کیسے ہے, مثلا اس نے کہا جی آج دیکھیں میں صبح اٹھا, بارش ہو رہی تھی, پرانٹھا میں کھا رہا تھا تو انڈا صحیح طرح سے بنا ہی نہیں. آپ کے کوئی مسئلہ نہیں, سالن کھا لینا تھا. آپ کے اچھا ویسے بتاؤ کل تم کہاں پر تھے. یہ ڈیورژن ہے. بالکل ٹھیک. آپ ڈیورٹ کریں گے نا, اور تھوڑی دیر ڈیورژن پہ فکس رہیں گے, اس کا ٹاپک چینج ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مائنڈ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, مینوپلیٹ کر رہا ہے. اچھا اب تھاٹس کی اگلی بات بتاؤں آپ کو. ٹوٹل جو سوچیں آتی ہیں ایک دن میں وہ ہے 60 سے 65 ہزار کے قریب, بلکہ 65 سے 70 ہزار. ٹھیک, ابھی تک کی جو ریسرچ ہے بتاتی ہے پر ڈے تھاٹس کی مقدار ہے 65-70 ہزار. اب تھاٹس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. تھاٹس پیدا ہوتی ہیں فیلنگ سے, فیلنگ پیدا کرتی ہیں تھاٹس کو. اگر آپ فیلنگ کو کنٹرول کر لیں تو تھاٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے کہا یکسوئی انعام ہے, فوکس انعام ہے. اللہ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ آپ فوکسڈ ہیں. جب فوکسڈ ہوتے ہیں نا, مثال لیجیے فلائٹ ہے, آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا, ٹریول کرتی ہیں فلائٹ میں, اگر کمپنی ساتھ والی بڑی بور ہو نا, یا پھر آپ کی طبیعت اچھی نہ ہو اور ساتھ بھی کوئی ایسا نہ ہو, آپ کو وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہاڑ لگتی ہے. ایسے ہی بار بار ٹائم دیکھتے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس جو کمپنی ہے وہ اتنی زبردست کمپنی ہوتی ہے, 1.5 گھنٹے کی مسافت پتہ ہی نہیں چلتی. وہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر میں سواری میٹر کرتی ہے منزل, اس نے کہا نہ سفر میں سواری میٹر کرتی ہے, نہ منزل میٹر کرتی ہے, نہ رستہ میٹر کرتا ہے, کمپنی میٹر کرتی ہے, ہم سفر. بالکل, آپ کے ساتھ کون ہے.
وہ جو ساتھ ہے نا اس کے دم سے باہر ہوتی ہے ساری. تو اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مقصد کے ساتھ چلیں, ٹھیک, با مقصد لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. بعض لوگوں میں نا اتنا زبردست فوکس ہوتا ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی میں اتنی مقناطیسیت ہوتی ہے جسٹ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ میں فوکس آ جاتا ہے. بیوٹیفل. کئی لوگوں میں اتنی وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی کمپنی آپ کو پازیٹیو کر دیتی ہے, انرجیٹک کر دیتی ہے. پھر اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے, اپنے ٹارگٹس بنانے چاہیے, ان کے ساتھ اسٹک رہنا چاہیے, انہیں ریپیٹ کرنا چاہیے, انہیں اپنے سامنے اناؤنس کم از کم ضرور کرنا چاہیے, دہرانا چاہیے کہ جی میری منزل یہ ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو آج میں اگر ٹریک سے تھوڑا سا آؤٹ تو واپس آ جاؤں گا. بالکل ٹھیک. تو فوکس آ گیا. فوکس از ویری. اچھا, اب آپ نے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ 2 لوگ ہونے چاہیے. آپ نے ان کی گفتگو تو بتا دی کہ آپ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ان کی, فار ایگزامپل میری بیٹی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے اور مجھے اس کی کسی عادت سے اختلاف ہے, تو اس کے ساتھ کیا رویہ میرا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ان کو آپ 2 ہی کام رہ جاتے ہیں. ایک تو ایکسیپٹ کر جائیں, قبول کر جائیں, اور اگر بدلنا ہے تو محبت کریں. محبت کے بغیر بدلا نہیں جا سکتا. دیکھیں گن پوائنٹ پہ کیا چینج کریں گے کسی عادت کو؟ اس کو آپ پیار سے, احترام سے, ساتھ ملا کے, کیئر کر کے, لو کے ساتھ اس کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ یار میری سنو, تم کیا کرتے ہو, مجھے نہیں اچھا لگتا ایسے, اور مجھے تمہیں تکلیف میں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا. آپ کسی کو یہ محسوس کروا دیں کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ بندہ بیچارہ, پنجابی کہتے ہیں بندھیا جائے گا, پھنس جائے گا کہ یار اس نے کیا کہہ دیا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غبار کی حالت میں ہوتا ہے نا وہ بندہ سنتا نہیں ہے. تو اگر آپ کبھی کام کر کے بڑے دھیمے لہجے سے محبت کے ساتھ, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہپنوٹک حالت میں اندر جاتی ہیں. لوریاں بھی اس لیے اثر کرتی تھی کہ وہ ہپنوٹک حالت ہوتی تھی. جو آپ ایک محبت کی, احترام کی, ٹرانس کی, ریلیکس حالت میں بات کہتے ہیں نا, وہ برتن مارتے غصے کی حالت میں وہ نہ کہیں پلیز. وہ باتیں نہیں اثر کرتی اس ٹائم پہ. مائی لاسٹ کوشچن, آپ نے کبھی کسی کی عادتیں بدلی ہیں؟ اپنے قربا میں سے کسی کی عادتیں بدلی اور کسی نے آپ کی کوئی عادت بدلی ہے؟ دیکھیں میں نے کسی کی بدلی ہے تو میرے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں, اور میری تو بڑی بدلی ہے. میں تو گاؤں سے میرا تعلق تھا, ایک لسٹ ہے شاید ہزاروں چیزوں کی نا جی جو میں نے لرن کیا ہے, سیکھا ہے. سرو کرنا, سلام کرنا, اٹھنا بیٹھنا, چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں. میسج کیسے کرنا ہے, کال کیسے کرنا ہے, کس سے رابطہ کیسے کرنا ہے. یہ بڑا ایک چھوٹی سی مثال میں ہوتی ہے. مجھے میسج آتے ہیں, سر میرا ایک سوال ہے. پہلا میسج یہ ہوتا ہے, اللہ کے بندے مجھے کیا پتا تم کون ہو. جس بندے کو اپنا تعارف نہیں کروانا آتا, جس کو کسی سے کلام کرنا نہیں آتا, جس سے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا, وہ سویلائزڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تھینک یو, بہت اچھی گفتگو ہو گئی. اب جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تو آپ شاہ صاحب کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے ترقی کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمیں ان کی زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا اپلفٹ نظر آتا ہے, اور جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو آر امپاورنگ یور سیلف ایز اے ہیومن. تو اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو جیسا کہ انہوں نے اپنی آخر کی گفتگو میں کہا کہ عادتیں بدل کر ہی انسان بہتری کی طرف جا سکتا ہے, اور جو یہ فن رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی عادتوں کو بدل سکے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہیے, اپنی عادتیں بدلیے اور خوبصورت زندگی گزاریے. رکیں گے یہاں پر ایک وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات اپنی آج کے اس سیگمنٹ میں. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنی آج کی گیسٹ سے, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے when someone comes to my show who is female, because mostly آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکرین کے اوپر مجھے بہت سارے میل ایجوکیشنسٹس اور میل ریلیجس اسکالرز اور ان تمام لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, بٹ it's good to have her in my show. Who is she? She is the principal of well-renowned institution, Government Islamia Graduate College for Women, لاہور کینٹ. اس کے علاوہ انہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کی تشکیل دی اور اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. فوکس ہے یوتھ. ایٹ دا سیم ٹائم شی از آلسو ورکنگ اینڈ آئی وڈ سے شی از اے اسٹرانگ ایکٹیوسٹ فار دا کاز
آف ویمن امپاورمنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نسرین جاوید خان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو آر ڈوئنگ اے لاٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ آل گریٹ. جی اس میں ایک چیز مسنگ ہو گئی جو کہ میرا پیشن ہے. آئی مین ریلیجن اور اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن. Comparative studies of religion. Oh, brilliant. That's beautiful and we are definitely going to talk about that. اور قرآن جو ہے اس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا پیشن بھی یہی ہے کہ میں وہی لرن کروں اور وہ پھر اسپریڈ بھی کروں. الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اور میرے آج یہاں آنے کی وجہ بھی یہ ہے. ایکچولی آج میں یہاں اسی کے لیے آئی ہوں. بیوٹیفل. اور یہ مہینہ کیونکہ قرآن کا ہے, یہ مہینہ قرآن کے نزول کا ہے اور وہ تمام پیغامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے لے کر آتا ہے اس مہینے کے اندر, جو کہ میراکیولسلی ہمارے نہ صرف افکار کو بلکہ ہمارے اعمال کو بدل دیتا ہے. اوبیسلی یہی معجزہ ہے. چلے بات تو ہم نے ٹاپک ہمارا مختلف تھا, بٹ ایز یو ہیو مینشنڈ دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف قرآن اور اس کو اسپریڈ کرنا ہی آپ کا مقصد ہے. قرآن بچپن میں سارے پڑھتے ہیں جی, and I'm sure you have read a lot of books. Why you chose Quran and spread it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بلایا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن از ڈوئنگ ریمارکیبل ورک فار دا اپ لفٹ آف سوسائٹی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کو بہت اپریسیشن دینی چاہیے. اب یہ رمضان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے آپ نے کال کیا, بتایا کہ میں آؤں, تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں پہلے بھی یہاں آئی تھی. اور چونکہ میرا پیشن ہے قرآن ریلیجن, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں پچھلے 33 ایئرس سے ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, اور ایجوکیشن جو ہے وہ میرا پروفیشن ہے, اور اس نے مجھے بہت کچھ ایسا سکھایا اور دیا ہے جس سے میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں یہ بھی سمجھ سکوں جو کہ ریلیجن اور قرآن ہے. اس لحاظ سے میں بڑی بلیسڈ ہوں کہ ایجوکیشن میرا کریئر تھا اور اس میں مجھے مل گیا ایسا رستہ جو کہ مجھے قرآن کی طرف لے کے گیا, جو مذہب کی طرف لے کے گیا. ایکسٹریمزم یہ ایک مزاج ہے, یہ ایک کیفیت ہے جو لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اچھا, انتہا پسندی یہی نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام کے ساتھ منسلک ہیں وہ انتہا پسند ہوں, بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ آپ کو مختلف ریلیجنز میں ملتا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق رکھتا ہو, مگر یہ جو انتہا پسندی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا جو مزاج ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل سوال ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کا جواب. یہ جو انتہا پسندی ہے نا, یہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے, اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے, اس کی کوئی ایج نہیں ہے, اس کا کوئی ریس نہیں ہے. یہ جنرلی آپ کا ایک رویہ بن جاتا ہے بیکاز آف سو مینی ریزنس. اس میں بھی اگر آپ مین ریزنز اٹھا لیں بڑے, تو 3 بڑے ریزنس ہوں گے اس میں. ادھر آپ کوئی آپ کا آئیڈیالوجیکل پرابلم ہوگا اس کے پیچھے, یا اس کے پیچھے کوئی اکنامک ریزنس ہوں گے, یا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزنس ہوں گے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا, لیکن یہ 3 مین ریزنس ہوں گے جس کو آپ اگر دیکھیں تو جہاں پہ بھی آپ کو ایکسٹریمزم نظر آئے گا, ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. تو اگر آپ اس کو لے آئیں مذہب کی طرف, تو مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ بھی صرف اسلام میں نہیں آپ کو نظر آئے گی. مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی ہے, وہ کرسچنس میں بھی ہے, وہ جوز میں بھی ہے, وہ جس مذہب کو بھی آپ نیم اٹ اینی ریلیجن, اور آپ اس میں ایکسٹریمزم انتہا پسندی دیکھیں گے. جب آپ اس کو فوکس کر لیتے ہیں اسلام پہ, تو اس میں جب آپ کو نظر آتا ہے کہ انتہا پسندی ہے, تو اس کے بھی ہم 2-3 ریزنز نکال لیتے ہیں. جب ہم ان کو فوکس کریں گے تو پھر خود بخود ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے. یعنی ہمیں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی وجوہات کو جاننا ہوتا ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اس طرح نہیں کہ اس کو جسٹ اگنور کریں, نہیں ایسا سب کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے. نہیں, کیا وجہ ہے
उस वजह को पिन पॉइंट करें तो जो मुसलमानों में मज़हबी इंतहा पसंदी है, उसको अगर आप 2-3 मेन पॉइंट इसके निकाल लें, वैसे तो आप एक लिस्ट बना सकती हैं, लेकिन जो 2-3 मेन वजूहात इसकी नज़र आती हैं, यानी मैं फिर ये कहूँगी कि इंतहा पसंदी का मतलब ये होता है कि अपने मज़हब की बुनियाद पर, मज़हबी इंतहा पसंदी, आप अपने मज़हब की बुनियाद पर किसी दूसरे से नफ़रत कर रहे होते हैं, किसी दूसरे को बुरा समझ रहे होते हैं, जो आपकी मज़हबी इंतहा पसंदी की बुनियाद डालता है। तो मज़हबी इंतहा पसंदी में जब इस्लाम के हवाले से आप बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि एक रवायती उल्मा का एक नैरेटिव है जिसको बयान किया गया है इस तरीके से कि वो मामलात जो अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस थे, उनको जनरलाइज कर दिया गया। ठीक, लाइक जब हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल इस मिशन पे थे कि उन्होंने बैतुल्लाह को आज़ाद करवाना था मुशरिकीन से, और मज़हब जो है उसको पूरे जज़ीरा नुमा अरब जो है उसमें राइज करना था। तो ये जब आप उठा के जनरलाइज करके हर मुसलमान को कह देते हैं कि तुमने भी ये करना है, तुमने भी हर बंदा जो नॉन मुस्लिम है उसको मुसलमान करना है, अगर वो मुसलमान नहीं होता तो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, उसको मार देना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह के रसूल ने जिहाद किया था, उसी तरह आपने इसके हवाले से। मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी। आपने कहा कि जिस तरह से रसूल अल्लाह ने जिहाद किया था, तो हम देखते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर जिस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ आते हैं, तो अगर हम उनके तर्ज़ अमल को देखें तो उन्होंने तो आम माफ़ी जो है उसका ऐलान किया था, और किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। हत्ता ये बताया गया था कि जिन पगडंडियों के ऊपर आपने चल के जाना है उनको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये जो आज के दौर में माइंड सेट आता है, बिकॉज तालीमात तो मुख्तलिफ है, तो आज ये जो एक्सट्रीमिज़म आ रहा है ये कहाँ से हम ले रहे हैं? वहाँ पर तो माफ़ी है। हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला तो मैंने कहा ना कि एक नैरेटिव है जो कि रवायती उल्मा के यहाँ पाया जाता था, जिसको स्प्रेड किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर दूसरे मज़ाहिब के लिए नफ़रत पैदा हुई, दूसरे मज़ाहिब के लिए ये ख़्याल पैदा हुआ कि उनको जीने का हक़ नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि हमने कुरान को, जो कि उसकी रूह है या उसको समझने का जो तरीका है, उसके मुताबिक इसको नहीं पढ़ा। हमने कुरान जो है उसमें जो एक नज़्म है, उसका कुरान का पूरा एक नज़्म है, हर आयत दूसरी आयत से जुड़ी है, हर सूरत दूसरी सूरत से जुड़ी है। पूरा कुरान जो है वो एक कंसोलिडेट मैसेज दे रहा है। उसका मुखातिब पूरी, अगर आप ये कहें कि कुरान का मुखातिब कौन है, तो कुरान का मुखातिब इंसान है, बिल्कुल, सिर्फ मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। और उसमें जब हम ये देखते हैं कि कुरान जो है वो एक, अगर इस बात को हम समझ लें कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगुज़श्ते इंज़ार है कि उन्होंने उस ज़माने के लोगों को कैसे बताया कि क़यामत बर्पा होने वाली है, उन्होंने कैसे बताया कि तुम शिर्क कर रहे हो तो इसमें से कैसे निकलना है, उन्होंने कैसे लोगों की रहनुमाई की आखिरत के हवाले से। ये सारा स्टेप बाय स्टेप हमें समझना चाहिए, और उसमें हमें ये देखना है कि सारा वक्त जो मुखातबीन हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, वो मुशरिकीन नहीं हैं, वो उस ज़माने के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुनाफिकीन थे वो नहीं हैं। बारी बारी आप ये देखें कि किस वक्त किसको मुखातिब किया जा रहा है, इसको समझना है। और दूसरा ये है कि कुरान में एक वक्त में आप देखें, सूरत अनफाल पढ़ते हैं आप, तो उसमें आपको शिद्दत से कहा जाता है कि आप जहाँ पाओ इनको मार दो,
یعنی مشرکین کو. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مشرکین وہ مشرکین ہیں جو کہ جن کے اوپر اتمام حجت ہو چکا تھا, جن کے اوپر حق اتنا واضح ہو گیا تھا کہ ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی. بالکل ٹھیک. تو یہ بات جب ہم نکال دیتے ہیں بیچ میں سے اور ہم صرف اس آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ہم دوسری آیت وہ جس میں کہا ہے کہ ایک جان کو اگر آپ قتل کرتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کو قتل کر دیتے ہیں, تو یہ پھر یہ آپس میں کنٹراڈکٹ ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. انسان اگر سینسیبل ہے اور اس کے اندر جینوئنلی خواہش ہے کہ وہ خدا کو جانے, مذہب کو سمجھے, اس پیغام کو سمجھے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا, تو پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ پورے قرآن کا سچا طالب علم بن کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا. پھر وہ بیچ میں سے نکال کے آیات کو علیحدہ نہیں کرے گا. کسی آیت کا مطلب جو ہے وہ دوسرے کے اوپر اپلائی نہیں کرنا شروع کر دے گا, وہ اس کے ریفرنسز کو ملائے گا اور وہ پھر اس کے بعد نتائج نکالے گا. ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ یہ بھی جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے پہلے نیریٹو میں پرابلم کر لیا, یہ ایک بڑا معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں نے کہا قرآن میں سے ہم آیات اپنی مرضی سے نکالتے ہیں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا معاملہ ہے. یہ اتنا آسان نہیں کہ آپ قرآن کو خود سے ہی سمجھنے اور جاننے لگ جائیں. ویسے تو اللہ نے ابیلٹی دی ہے اور قرآن کے لیے کہا ہے کہ میں نے اس کو آسان ترین کر دیا ہے, کوئی ہے جو اس کو سمجھے. تو یہ اگر آپ اس کی طرف جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, اس کا تو میرے نزدیک ایک سادہ سا حل یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جائیں, قرآن کو بار بار پڑھنا شروع کر دیں, کہیں اللہ مجھے بتانا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا بات ٹھیک ہے, کیوں میرے تک یہ بات نہیں پہنچ رہی. جب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی پھر آپ ڈھونڈیں گے کہ کون ہے, کون تفسیر کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے, کون ہے جو یہ اس کا مطلب نکال رہا ہے, اس کے لیے کون ہے یہ بات کر رہا ہے. پھر آپ اس میں سے ایک نکالیں گے حل, اور یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑتا نہیں جب آپ اس کے رستے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ضرور جاننا ہے کہ حق کیا ہے. تو پھر حق جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہوتا جاتا ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آج کی جو یوتھ ہے وہ کیسے فیصلہ کرے گی کہ کون صحیح ہے اور کون رانگ نمبر ہے؟ بیکاز آج کل تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہٹیاں لگی ہوئی ہیں, آپ کو مختلف مولوی اور مختلف ملا حضرات اور عالم دین ہر طرف آگے چلے جائیں, مختلف جہتیں آپ کو نظر آتی ہیں. ہاؤ وڈ یو نو دیٹ؟ آپ یہ ایک نا پروسیس ہے, یعنی ہم جب حل کی طرف آتے ہیں نا تو یہ ایک حل والے معاملے کی طرف جانے والی بات ہے. ہمارا جو یہ مسئلہ ہے نا, اس کا حل ایک تو ایجوکیشن ہے, لیکن ایجوکیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو پیغام بھی دے دیے جاتے ہیں. جی آف کورس. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور تعلیم کے اندر ہی ہمیں بہت سارے پریجڈسز اور بہت سارے بائسز دکھا دیے جاتے ہیں جو شروع سے ہی ہمارے اندر انکلکیٹ کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایجوکیشن کے اندر ڈالے گئے ہوتے ہیں. تو آپ کو بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ, یعنی یہ سوچ کے نہیں کہ میں ہی بہترین ہوں. ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہترین قوم ہیں, ہم تو بہترین امت ہیں, ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں کیونکہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو یہی بات ہمارے مسلمانوں میں بھی اس وقت آ گئی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور الٹیمیٹلی جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. تو جب کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت جو ہے میں نے مشروط کی ہے کس سے؟ ایمان اور عمل صالح سے. تو میں یعنی حل کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو تعلیم ان بائسڈ, بالکل پریجڈس اور بائس سے ہٹا کے اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن سے ہی آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں اور ان کو میمورائز کروا دیں اور ان کو پورا قرآن جو ہے وہ پڑھا دیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ جو اس وقت پڑھانے والے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے. جیسے جب وہ جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا نا, وہ قرآن کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس
فرقے سے ان کا تعلق ہوگا, جس سسٹم کو انہوں نے سمجھا ہوگا. اگر وہ مدرسے سے آئے ہیں تو وہ جس مدرسے میں ان کو پڑھایا گیا ہوگا, جیسے پڑھایا گیا ہوگا, وہ سمجھیں گے کہ بس یہی اینڈ ہے, اس سے آگے جانا ہی نہیں. تو میں یہ کہتی ہوں, یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ تعلیم اور کانسٹنٹلی اس کو بائسز اور پریجڈس سے ہٹا کے لوگوں تک دیا جائے, لوگوں کے دماغوں کو اوپن کیا جائے. وہ رائٹ اور رانگ جو ہمارے اندر اللہ نے نا چپ لگا کے بھیجی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال کے بھیجا ہوا ہے نیکی اور برائی کا تصور. ہمیں پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہم اپنے جیسے ہمیں وہ ہے نا کہ بچہ جو ہے اس کا مائنڈ سلیٹ کی طرح صاف ستھرے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ ہم جو لکھتے جاتے ہیں, سوسائٹی اور ہمارا خاندان, ہمارے پیئرز جو اس کو بناتے جاتے ہیں, بتاتے جاتے ہیں, وہ اس کے اوپر لکھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ, کھلے دماغ کے ساتھ ان کی بیس بنائیں, اور وہ خود سے یہ جانیں اپنے اندر کی نیکی, جو بدی اور نیکی کا تصور ہے, اس کے ذریعے سے وہ جانیں پہچان کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اور پھر ان کے اندر سے نفرت ختم ہوگی. تو یہ پہلا تو یہ ہو گیا کہ بائسڈ ایجوکیشن دی جائے. بائسڈ ایجوکیشن نہیں دینی ہے. اچھا, بائسڈ نہیں دینی, بائسڈ ایجوکیشن سے آپ نے ان لوگوں کے دماغ کو آپ نے کھولنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محبت, پیار, امن کا پیغام دینا ہے, کیونکہ مذہب, ہمارا مذہب ہے ہی اس پہ کھڑا. وہ تو بات ہی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے, پیس ہے. آپ نے موڈیسٹی کی طرف جانا ہے, آپ نے پیس کی طرف جانا ہے, آپ نے لوگوں کو پیار محبت کی طرف لے کے آنا ہے. اچھا, یہ تو ایک اس کا پوائنٹ ہے. دوسرا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی میں سے آپ نے انجسٹس ختم نہیں کیا, سوسائٹی کے اندر انجسٹس جتنی دیر تک رہے گا, آپ اندر سے ایکسٹریمزم نہیں ختم کر سکتے. اور انجسٹس جو ہے اس کا یعنی کیا اس کو کہتے ہیں کہ سب کو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, لیکن قانون کی حکمرانی کیسے؟ جینون وے میں. قانون بھی مس یوز ہوتا ہے, قانون کے ساتھ بھی بہت زیادہ آپ مس یوز کرتے ہیں, ہیوملیٹ کرتے ہیں. اگر آپ قانون کو ایک پرسونیفائی کر دیں تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے, اس کو بھی اپنی مرضی سے یوز کیا جاتا ہے. تو قانون کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا جس دن ہماری سوسائٹی میں جسٹس کے لیے اویئرنیس اس حد تک ہو جائے گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا. میں یہاں پر رک کے ایک بریکٹ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جسٹس کے حوالے سے اور یہ جو تمام تعلیمی بنیادیں ہیں کہ ان بائس طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, علم, محبت, پیار, امن کے ساتھ کرنا ہے, اگر ہم اس کو انڈیویجولی لے لیں نا, آبویسلی ایک انفرادی گفتگو ہے, ایک اجتماعی گفتگو ہے. اگر ہم اس کو انڈیویجولی لے لیں, واٹ وڈ یو ٹیل, بیکاز آپ عورتوں کے اوپر بھی فوکس بہت کرتی ہیں اور ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں. دو حل آپ نے مجھے اس کے دیے ہیں, میں اسی دوسرے حل میں سے میرا سوال ہے, اور پھر ہم باقی کے جو سولوشنز اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انڈیویجولی ہر انسان کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں وہ جسٹس کرے. دیکھیں نا, قرآن ہر کسی کے لیے آیا ہے, اور آپ کی جہاں اجتماعی طور پہ ہر چیز ہم حکومت کے اوپر اور باقی جو ارباب اختیار ہیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہر انسان کو انڈیویجول. اس حوالے سے کیا فرمائیں گی آپ؟ انڈیویجول ہوں یا کلیکٹیو ہوں, دونوں صورتوں میں آپ کو جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا ہے. یعنی آپ کا سوال یہی ہے نا کہ ہم انڈیویجولی کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں کس طرح سے وہ جسٹس لے کر آئیں, اپنے گھروں میں کس طرح. کیونکہ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی مائیں جو ہیں وہ بچیوں کے اندر اور بچوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکریمنیشنز اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو عدل تو پھر گھر سے, ہر چیز کی بنیاد اور ہر چیز کی جو بیلنس ہے اور تعلیم ہے وہ تو گھر سے, ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. ہاں, انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے بھی ہماری
تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. جو خاندان کا ادارہ ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے معتبر ادارہ ہے. یعنی جو ہماری ابتدا ہوتی ہے نا وہ خاندان کے اندر. اللہ نے ہمیں کہیں زمین سے اگا کے نہیں بھیج دیا, ایک خاندان میں ماں باپ کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو خاندان ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے بچے کو ٹرینڈ کرنا ہے. تو وہاں پر بھی تربیت کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے یہی کہا ہے نا کہ قرآن کی جو اصل ٹیچنگ ہے نا, جو جسٹس پہ, جو آپ کی پاکیزگی پہ بیس کرتی ہیں, یعنی اگر آپ سارے دین کو اٹھا کے دیکھیں نا تو جو اس کا مقصد ہے نا وہ انسان کو پاک کرنا ہے. صحیح. پاک کر کے ہم نے ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے نا اللہ نے, اور دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کے لیے بھیجا ہے. تو پاک ہونے کے لیے ہمیں جو مینول دیا ہے نا, جب پاکیزگی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ہاں تصور پاکیزگی کا صرف وضو کرنا ہے. پاکیزگی ہے کیا بیسکلی؟ پاکیزگی جو ہے نا وہ آپ کے جسم کی پاکیزگی ہے, آپ کی سوچ کی پاکیزگی ہے, آپ کے کھانے پینے کی پاکیزگی ہے, حلال و حرام کی پاکیزگی ہے. پاکیزگی جو ہے نا وہ صرف وضو کرنے کا نام نہیں. وضو تو آپ ایک خدا کے ہاں حاضر ہونے کے لیے ایک پہلا سٹیپ کرتے ہیں کہ بھئی میں ذرا جو باقی معاملات ہیں ان سے ڈیٹیچ کر کے, میں جب تک آپ وضو کرتے رہتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ چلتا رہے کہ میں اب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں, یا میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس کے نتیجے میں میری کنیکٹیوٹی ہو جانی ہے خدا کے ساتھ. تو یہ تو ایک اور بات ہے. آپ کو جو پاکیزگی کا ہے نا وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکیزگی کا مطلب آپ کے اٹائر, آپ کا جسمانی پاکیزگی ہے, آپ کی ذہنی سوچ کی, آپ کی سوچ کی پاکیزگی ہے, اور آپ کے خورنوش کی پاکیزگی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں جو حرام اور حلال ہے. جب آپ ان تینوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر وہ آپ پاکی کا وہ جس کو نہیں پاکیزگی جو ریکوائرڈ ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں. بیوٹیفل. اچھا اب دو باتیں, دو حل آپ نے, کیونکہ دیکھیں ہم دہشت گردی بٹ شدت پسندی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, دو آپ نے اس کی ہمیں حل اور سولوشنز دیے. میں چاہوں گی اس میں مزید اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں. اس میں مزید یہی ہے کہ مجھے یہ بڑی حدیث بہت فیسینیٹ کرتی ہے جب بھی میں اس کی طرف جاتی ہوں, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ اپلائی ہو جاتی ہے. وہ یہ تھا کہ کوئی بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ مشورہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ مسجد سے رابطہ رکھو اور صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. صحیح. یہ دو اتنی بہترین باتیں ہیں نا. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ رائج کر لیں کہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہنا ہے, میں نے اپنی کسی ایکٹیویٹی میں سے خدا کو eliminate کر کے نہیں کرنا, یعنی ہر وقت اللہ کے ہونے کا احساس آپ کو بہت یہ جو شدت پسندی ہے اس میں سے نکالے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میں نے دو باتیں آپ کو کہی نا کہ اللہ کے نبی نے ان کو دو باتیں کہی. ایک اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو, مسجد کے ساتھ رابطے کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, لوگوں کو موقع دیں بات چیت کا. ہم نے مکالمہ بند کر دیا نا, ہم بات چیت نہیں کرتے, لوگ ڈرے سہمے ہیں ایک دوسرے سے, کوشچن کرنے کے اوپر آپ کو روک دیا, کوشچن بھی نہیں کرنے دیا جاتا. میل ملاقات بھی, میں تو ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا بچپن تھا اس میں جو میل ملاقات تھی وہ اس میں سے میل ملاقاتوں کا جو لیول ہے وہ 10% بھی نہیں رہ گیا جو میں نے انجوائے کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی دیے ہوئے گائیڈ لائن جو ہیں اگر اس کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں کہ ایک طرف ہم خدا سے کنیکشن سٹرونگ کر لیں اور دوسری طرف انسان, اور وہ بھی انسان جو کہ سالے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنی تربیت کی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ تمام کام کیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو خدا کے اور انسانوں کے معاملات میں نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 2 کام کر لیے جائیں تو ہمارے گھروں کے معاملات بھی کافی بہتر ہو جائیں گے, شدت پسندی میں بھی کمی آ جائے گی, اور بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے, وہ آٹومیٹیکلی اس میں ایڈریس ہو جائیں گی. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. کس طرح سے بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پرامن, سلامتی والے اور امن پھیلانے والے قوم جو ہے اور انسان جو ہے وہ منوا سکتے ہیں؟ آپ کو کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم منوانا چاہتے ہیں. ہمیں اس میں سے بھی نکلنا ہے کہ ہم منوانا چاہتے ہیں. ہمیں بس اپنے پہ توجہ دینی ہے, ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ہے نا کہ آپ ایک انسان کو اگر ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہ آخرت میں آپ کے لیے وہ اجر کا باعث ہو جائے گا جو آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. تو وہ ایک انسان دوسرا کیوں ہو, وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. ویری بیوٹیفل. آپ اپنے پہ توجہ دیں اور خود کو ایسا بنا لیں کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہو کے یہ کہیں کہ میں نے خود کو ٹھیک کیا ہے. ہر ایک کی ابتدا اس سے ہونی چاہیے. منوانے کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ غصے اور نفرت کو جنم دیتا ہے. کسی چیز پہ جو آپ جب کسی چیز کے لیے یہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ ہر صورت میں ہونا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, اس کی جو شدت پسندی ہے, اس میں آئیڈیالوجی آتی ہے, اس میں اکنامکس آتی ہے, اس میں پالیٹکس آتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, میں نے منوانا ہے اپنے آپ کو, میں زیادہ اچھا ہوں. بالکل. میری آئیڈیالوجی سب سے اٹس آل اباؤٹ میں, میری آئیڈیالوجی اس سے بہت اچھی ہے. یا پھر یہ میرے ساتھ زیادتی کیوں ہو گئی, بالکل میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا. آپ موسٹلی اٹھا کے دیکھیں اس دنیا میں جتنے پرابلمیٹک آپ کو نظر آئیں گے نا ادارے جو اس دنیا میں اس وقت مسائل کا باعث بن رہے ہیں, ان میں 2 ہی باتیں ہوں گی, یا وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوں گے اور یا وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا. یہ 2 باتیں, انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس. نہیں, انفیریورٹی بھی نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو, سیلف پیٹی. ہاں, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, ٹھیک, میرے ساتھ میرے مذہب کو نہیں مانا گیا, میں غریب ہوں, میرے ساتھ ظلم ہو گیا. یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو سچ اور صحیح رستے پہ آنے ہی نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے کہ منوانے کی نفسیات کی بجائے ہمیں عاجزی کے ساتھ اپنے اوپر کام کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور اپنے آپ کو نا سارا وقت یہ نہیں کہنا چاہیے چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں تو کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوں, میں مسلمان ہوں تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آپ نے باوجود اس کے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے, باوجود اس کے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے, آپ نے اٹھ کے جواب نہیں دینا, کھڑے ہو جانا ہے پورے اہتمام کے ساتھ کہ نہیں, آپ جو ظلم کر رہے ہیں میں وہ ظلم نہیں کروں گا, لیکن میں اس کی اویئرنیس دوں گا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. دیٹس سو بیوٹیفل. بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے, بڑا کچھ سوچنے کا بھی, سیکھنے کا بھی, اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے اس ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ تمام گفتگو خوبصورت سیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. ایک نعرہ ہے جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر جملہ, ہر گفتگو میں یہ جملہ ضرور بولتے ہیں, اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. مگر اب سوال یہ ہے کہ مدد مانگ کس لیے رہے ہیں؟ مدد کہیں اس لیے تو نہیں مانگ رہے کہ ہم اپنے گھر میں رہنے والوں کو تبدیل کر دیں گے, کہیں اس لیے تو نہیں مانگ رہے کہ ہم اپنے نیبرز کو, اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بدل دیں گے. مدد مانگنا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی ذات کو بدل سکیں, ہم اپنی ذات کے اندر تبدیلی لا سکیں. ہمارے اندر جو بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات ہم عملاً چیزوں کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ رائج کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں. دوسروں کو بدلنا کی سوچ بہت آسان ہے, مگر اصل جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. اور جب آپ اپنے نفس کے ساتھ اپنے اندر گھس کے اپنی تلاش کرتے ہیں, اپنے آپ کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو پھر ایسی تبدیلی آتی ہے. پھر آپ کو منہ سے, گفتار سے نہیں, جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتائیے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل جاؤ, بے شک جاؤ, مگر کوشش یہ کرنا کہ جب تبلیغ کرو تو اپنی زبان کے الفاظ نہ استعمال کرنا
کرنا, کچھ بولے بغیر تبلیغ کرنا. تو جب آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں بدلنا ہے, پھر یہ آپ کے اندر کی تبدیلی کا جو نور ہے نا, یہ روشنی اس طرح سے پھیلاتا ہے, پھر شدت پسندی, ایکسٹریمزم, یہ تمام چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شدت پسند ہے بھی تو محبت سے بدلنا ہے, یہی عزم ہے. اور یہ تب آتی ہے گفتگو یا اپنی سوچ سے جو آپ کرتے ہیں, یہ تب آتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا علم عطا کرے جو ہمیں باعمل کر دے. دیکھ رہے ہیں آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان علم ہے. خواتین حضرات, رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رمضان علم ہے. میں ہر روز مختلف لوگوں سے مل کر یقین کیجئے اس بات کا احساس کرتی ہوں, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر جن سے ملاقات ہوتی ہے ان کے اندر ایک کائنات ہے, ایک ایسی ہر انسان کو مل کے اس قدر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جتنا میں نے سیکھا ہے, اور پھر ہر روز یہ عہد ہوتا ہے اپنے ساتھ, اللہ ہمیں وہ عہد جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. عہد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھ کر اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا کر اللہ کی نظر میں بھی اور اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے ایک ایسا ستارہ بن جائیں جو دنیا کو روشنی دے. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی شخصیت بہت باروب بھی ہے, بہترین خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں, مگر ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جو علم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بچوں کے اندر اس طرح سے خوبصورتی سے منتقل کرتے ہیں کہ بچوں کا جی چاہتا ہے کہ مزید ان سے سیکھا جائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے. ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں بشارت اللہ ملک صاحب, ہی از اے ٹیچر آف مارکیٹنگ ایٹ دا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. انہوں نے تقریباً 21 سالوں سے زیادہ سرو کر رہے ہیں ٹیچنگ انڈسٹری میں. ٹیچر ہیں, ٹرینر ہیں, انفلوئنسر ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ایز اے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ, اور آج کل ایک پریسٹیجیس ہوٹل کے ساتھ بھی مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر بشارت اللہ ملک صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت باروب ہو, تاکہ بچے ویسے ہی ذرا تھوڑے گھبرا جائیں, اور اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے بولتے ہیں کہ بچوں کی سمجھ بھی بڑی جلدی آتی. میں نے یہ آپ کے اسٹوڈنٹس سے سنا ہے. ان کی مہربانی ہے جی. ایکچولی روب دار شخصیت یا جو شکل صورت یا پرسنالٹی تو اللہ نے دی ہے, لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا بندے کو اپنے اخلاق کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. شروع میں بچے گھبراتے ہیں, اور جب سیمیسٹر کا مہینہ دو گزر جاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسا ظالم جابر آدمی نہیں جیسا دکھتا ہے. نہیں, آپ بالکل جابر نہیں لگتے. نہیں, وہ شروع میں گھبراتے ہیں, مجھے پتہ ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسے دیکھتے ہیں. ایکچولی اندر سے نرم ہی ہونا چاہیے, لیکن اوپر سے دبانا بھی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میرے لیے بھی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا آنکھیں کھول دینے والی یہ گفتگو تھی, کیونکہ میں نے اس سے پہلے ان چیزوں کے اوپر, آپ کو پتہ ہے خواتین کا اتنا کوئی خاص ان چیزوں میں نہیں ہوتا, مگر جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے ایون 1400 سال پرانے جو معاملات رہے ہیں اور جو جس طرح سے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ گرہیں اس ایک ورڈ کے اوپر کھلنا شروع ہو گئیں. خواتین و حضرات, آج ہم جس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس کی بیس وہ ہے کیا اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. 5th جنریشن وارفیئر. اس 5th جنریشن وارفیئر یہ کیا ہے, یہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتی ہے, کیا پروپیگنڈاز ہوتے ہیں, اور کس طرح سے آج کی یوتھ کو اس کے بارے میں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. جی بشار صاحب. ایکچولی یہ 5th جنریشن وارفیئر نیا ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ چھپے ہوئے طریقے سے دشمن کی معلومات لینا, یہ وہ ایک اور طریقہ ہے. اس کو سیکنڈ ورلڈ وار میں 5th کالمسٹ کہتے تھے, جو جاسوسوں کا نیٹ ورک ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس کی اپنا ایک چیز ہے. اب جو 5th جنریشن وار کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑی عجیب ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی.
صحیح. اور مزے کی بات ہے کہ لوگ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں. وہ دشمن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں. او گاڈ. اور وہ اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ بہت زیادہ کنفرم تو میں نہیں کہتا کہ ایسے, لیکن اگر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی. وہ کہتے ہیں کہ جب رشیا پہلے سوویت یونین تھا تو اس وقت ان کے ایک بڑے افسر, جیسے ہمارا کوئی چیف سیکرٹری ہو یا اس لیول کا, اس کے بارے میں ان کو اطلاع ملی کہ وہ CIA کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا. انہوں نے ایک اس کے دوست کو ہی, جو کہ KGB کا تھا, پتہ کسی کو نہیں ہوتا, اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے اوپر سرویلنس رکھو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے. صحیح. اس نے 3 سال اس پہ پہرا دیا, کوئی بات نہیں پتہ چلی. اس نے اس کو کلیئرنس دے دی کہ جی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک. پھر رشیا ٹوٹ گیا. پھر وہ دونوں امریکہ میں کہیں ملے, وہاں بیٹھے کافی کے اوپر گپ شپ لگائی. تو KGB کے ایجنٹ نے کہا اس دوسرے کو جس پہ الزام CIA کا تھا, اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں 3 سال تمہارے پہ پہرا دیتا رہا تھا. تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم CIA کے ایجنٹ ہو. ٹھیک. انہوں نے کہا پھر تمہیں کیا پتہ چلا؟ کہتا نہیں کلیئر کر دیا تمہیں, کوئی چیز نہیں تھی. اس نے کہا لیکن میں تو CIA کا ایجنٹ تھا. اچھا. اس نے کہا تم کیا کرتے تھے؟ صحیح. کیونکہ نہ کسی سے ملتا تھا نہ کچھ ایسی بات. بالکل ٹھیک. اس نے کہا میرا صرف ایک کام تھا کہ میری ڈیوٹی تھی کہ جب بھی کسی کی پروموشن کرنی ہو تو جو لسٹ آئے اس میں سے نالائق ترین بندے کی پروموشن کرو. اس نے کہا اس سے کیا ہوا؟ اس نے یہ ہوا میں تو ایک ہوں, CIA نے شاید 500 بندے ہائر کیے ہوئے تھے صحیح میرے لیول کے, اور ان سب نے نالائق پروموٹ کیے تو روس ٹوٹ گیا. او گاڈ. اب آپ دیکھ لیجئے, آپ کو کئی دفعہ بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر انتہائی نالائق آدمی نظر آتا ہے. بالکل صحیح. تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. ایبسلیوٹلی. 5th جنریشن وار کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. صحیح. دوسرے جو ہے جن کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کو کس لیے وہ بندے کو تو پتا تھا جو یہ کر رہا تھا, لیکن جو نالائق پروموٹ ہو رہے تھے انہیں کیا پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی میں, وہ تو اپنے آپ کو لائق ہی کہتے ہوں. جی بالکل بالکل. تو پھر جو نالائق ہوتا ہے وہ اپنا جو نیا بندہ بھرتی کرتا ہے اپنے انڈر, وہ اپنے سے نالائق کرتا ہے, اور وہ اس سے نالائق اپنے سے کرتا ہے, تو ایک نالائقوں کا کلب بن جاتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو روس کا ہو گیا تھا. تو اگر اب ہم آ جائیں اپنے پاکستان میں اس وقت, اگر ہم ارد گرد دیکھیں, کیا اویئرنیس ہے 5th جنریشن وارفیئر کی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہے تو بہت تھوڑی, ورنہ نہیں ہے. لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اگر ان کو کہہ دیا جائے تو وہ کبھی کسی بات پہ کہ جی آپ اظہار رائے پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آپ ہمارے پہ روب ڈال رہے ہیں, یہ اس قسم کی باتیں. بالکل صحیح. اچھا اگر ہم دیکھیں, میں نے جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو را انڈین جو ایجنسی ہے اس میں مختلف ویب سائٹس ہیں, مطلب 265 اپروکسیمیٹلی ویب سائٹس ہیں جو 65 کنٹریز میں جو اینٹی پاکستان یہ تمام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ایکچولی یہ تو پہلے جو میں نے مثال دی وہ تو اسے بات سمجھانے کے لیے تھی, لیکن اس کا سب سے بڑا ٹول جو ہے نا وہ آپ کا میڈیا, آپ کا مین سٹریم میڈیا بھی ہے اور آپ کا سوشل میڈیا بھی ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا پہ لوگ اتنا اعتبار نہیں کرتے, مین سٹریم پہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ایک ایسی چیز وہ سیڈ ان کر دی جاتی ہے اور کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ, ٹھیک ہے, لسانیت پھیلاؤ, اور یہ ساری چیزیں ایسی باتیں کرو, اور آپ کے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایسے پیغامات دیے جاتے ہیں جو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. لطیفے چھوڑے جاتے ہیں پٹھانوں کے بارے میں, وہ پنجابیوں کے بارے میں یا سندھی, ایک دوسرے کے خلاف لطیفے جو آج سے پہلے سکھوں کے ہوتے تھے وہ سارے اب پٹھانوں پہ لگانا شروع ہو گئے ہیں. اور جب ایک نارمل پٹھان, وہ اگر دوستی میں ہم مذاق کریں وہ اور چیز ہے, جب کوئی پٹھان یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے یہ لطیفہ ان کے بارے میں, تو وہ تو بڑا مائنڈ کرے گا, تو اس کی نفرت پیدا ہوگی, ریاکشن بھی ہوگا, اس کا ریاکشن بھی ہوگا کہ یہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ساری پلان کی جاتی. اور جو لطیفے بھیج رہے ہوتے ہیں, میں کئیوں کو منع کیا, بڑے بڑے اچھے لوگ, نیک لوگ, میں نے کہا یہ تم نے کیوں بھیجا؟ بالکل صحیح. اس نے مجھے کہا سر ہم نے ہنسنا بھی تو ہے,
میں کہا پھر اب میں کسی کی تضحیق کر کے ہنسنا ہے. میں کہ یہ ہنسنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. بالکل. اور پھر وہی والی آ جائیں اگر ہم قرآن کی روشنی میں, تو قرآن میں تو سورہ حجرات میں بالخصوص کہا, قرآن کو ہم پڑھے تو بات ہے نا. قرآن میں تو لکھا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی تضحیق نہ کرے, کوئی عورت کسی عورت کی تضحیق نہ کرے, اور کسی کو ایسے نام سے نہ بلاؤ جو اس کو پسند نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں کو ایسے ناموں سے بلاؤ جو ان کے پسندیدہ. بالکل صحیح. اچھا میں شاہد صاحب آپ سے ایک بہت ہی اہم چیز, دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں اور کسی بھی قوم کی بربادی میں اس کی عورت اور اس کی یوتھ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پروان چڑھانے والی ہے, سوچ بنانے والی ہے, افکار. اور ہم اگر دیکھ لیں ریولوشنز اگر اٹھا کے دیکھیں دنیا کے, تو جو عورت کا کردار رہا ہے اسی سے تمام تبدیلیاں آئی ہیں. کمنگ ٹو دس کویسچن, یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس میں چاہتے, ابھی پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں ابھی رمضان سے پہلے ایک جو ہمارا منایا جاتا ہے ویمنس ڈے, اور اس کے اوپر یہ جو تحریک کا آغاز ہوا ہے میرا جسم میری مرضی, اور اس میں بہت سارے سب نعرے جس میں ہم سنتے ہیں. ہم عورت کی مارچ کے خلاف نہیں ہیں, مگر اس کے اندر جو گفتگو اور طرز بیان ہے اس کے خلاف ہیں. تو کیا یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے؟ بالکل ہے. یہ دراصل آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی, اس کے باقی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں میرا جسم میری مرضی والے ہار گئے. صحیح. اس میں یہ ہوا کہ ہمارا سوشل میڈیا بھی وہ ہو گیا, یہ بات بڑی. لیکن ویسٹ میں جو انہوں نے میسیج دیا ہے, انہوں نے یہی میسیج دینا کہ پاکستان میں عورت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. صحیح. اور ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں, میڈیا میں موجود ایکٹرز, ایکٹریسز, اینکرز اور جو ماڈلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نام کے اوپر کہ ہم عورت کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, اور وہ اس طرح کی کہی چیزوں کا حصہ بنتے ہیں اور پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دے آلسو گیٹ دا فیم. واٹ کائنڈ آف فیم, یہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. تو کتنا اہم کردار ہے وہ ان لوگوں کا جو اس معاشرے کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو دے ہیو بین یوزڈ. کیا اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کی اویئرنیس دی جائے بچوں کو اور یوتھ کو؟ اور ایک تو یہ ہے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی اویئرنیس کے لیے. بالکل بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو اس میں لانا چاہیے, اس ایمبٹ میں. ٹھیک ہے. اور ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نہ صرف پڑھائیں, پڑھانے کے علاوہ ہر لیکچر میں 5-10 منٹ کے لیے ایسی چیزیں جس سے ان کے اخلاق درست ہوں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز میتھس پڑھاتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے میتھس پڑھاتا ہے کہ لوگ اس کے سر کے پچھلے حصے کو پہچانتے ہیں اور منہ نہیں دیکھتے, کیونکہ آتے ہی بورڈ کی طرف ہو کے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ہم ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے. اور اس کا قصور ٹیچر کا پورا نہیں ہے, یہ پہلے ماں باپ. وہ جو سٹوریز و کہانیاں ہماری مائیں سناتی تھیں وہ شاید ختم ہو گئی ہیں. صحیح. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محرم نامحرم کا تصور بچوں کو نہیں ہے, ماسٹرز کریں حلال حرام کا نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں. اچھا یہ ساری 5th جنریشن وار سے چلے نہ صحیح, یہ ہماری بھی وہ مٹیریلزم کی طرف آ گئی. جو 5th جنریشن وار میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو وہ کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں پاکستان کے بارے. اچھا, انٹرنیشنلی نہیں, لوکلی بھی. انٹرنیشنل فورسز تو باہر ہی ہوتی ہیں. بالکل ہاں, مگر انٹرنیشنلی بھی لوگوں کے اذہان میں اور یہاں پر موجود لوگوں کے 1965 میں ہوش میں تھا, 12-13 سال کا تھا. میں نے وہ جنگ دیکھی ہے اور جیتی ہوئی دیکھی ہے. آج بچوں سے پوچھیں, اول انہیں پتہ ہی نہیں کوئی جنگ ہوئی تھی. اگر پتہ بھی ہے تو وہ سوشل میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری جنگیں ہاری, ہر جنگ پاکستان نے شروع کی اور ہر جنگ پاکستان نے ہاری. یہ بات اس تواتر سے ہو رہی ہے کہ نئی پودی سمجھ رہی ہے. اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آئی ایم اے وٹنس, آئی ایم اے وٹنس, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ پھر جب ان کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں, یہ ایشو ہے کہ آپ کی جیتی ہوئی جنگیں ہندوستان آپ کو ہرا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے. بالکل صحیح. بلکہ اور یہی 5th جنریشن وار ہے, تاکہ آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے ملک پہ. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جنگیں اب آنے والے دور میں, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی اس وقت نام ان کا یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں, اندرا گاندھی یا کسی ایک شخص نے انڈیا میں بات کی تھی کہ اب ہم کلچرل وار سے جو ہے آپ کو سونیا گاندھی. بالکل. لیکن وہ فیل ہو گئے.
ایگزیکٹلی. اب آپ کے کتنے لوگ ہیں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں؟ ہارڈلی. یعنی کوئی زیادہ وہ ان کا خیال تھا کہ ہم فلمیں دکھائیں. فلموں سے انہوں نے کیا دکھانا ہے؟ اس میں بھی ٹائم فش ہے. ہماری جیسے فلمیں تھیں اور بہت غلط کام ہوئے ہیں. لیکن چلیں آپ کو میں 5th جنریشن وار کے اوپر بتاؤں گی کیا کیا کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا تو 5th جنریشن وار کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو یہ بالخصوص اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کس طرح سے اٹیک ہم پہ کر رہے ہیں؟ وہ ایک تو آپ نے سائٹس کی بات کر دی. دوسرا یہ کہ انہوں نے افغانستان میں انڈیا میں وہ رکھیں. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ کنٹینٹ پروڈیوسرز ہیں, وہ تھوڑے ہیں, وہ 500 ہوں گے, اور وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں ایسا جو پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایگزسٹنس, نظریہ پاکستان اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو یہاں پہ 2-4-5 ہزار بندے ان کے تھوڑے پیسوں پہ جو انہوں نے رکھے ہوں گے وہ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں جن کو پیسے ویسے نہیں ملتے. وہ ویسے ہی کسی کے ذہن میں کہ یار فوج کے خلاف کرنا ہے یا پاکستان کوئی نیگیٹو بات آتی, نیگیٹیوٹی بڑی ہے, نیگیٹو بات کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا کیا کر رہا ہے؟ نیگیٹو بات کو اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ویورشپ بڑھ جاتی ہے. ویورشپ بھی بڑھتی, ادھر سے بھی ویورشپ بڑھتی ہے اور کہیں اور سے ایڈز بھی آ رہی ہیں, مدد بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ایسے کرو. بالکل صحیح. اچھا تو کمنگ ٹو دا سلوشن, یہ آپ نے ایک اچھے مطلب جو وقت ہمارے پاس محدود ہے اس کے اندر ہم نے یہ تو بتا دیا لوگوں کو کہ ہاؤ اٹ ورکس. ناؤ کمنگ ٹو دا سلوشن, اس کے سلوشنس کے اوپر اگر ہم زیادہ گفتگو کریں تاکہ اویئرنیس بچوں کے اندر آئے کہ کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ایک تو بچوں کو بھی بات کرتا ہوں, لیکن ایک کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے وہ میجر گورو آ رہی, کچھ ایسا اس کا نام ہے, وہ جو بکواس کرتا ہے وہ ساری بات سب جھوٹ مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں, لیکن عام بچے کو نہیں پتہ چلتا. اس کی وہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کا جواب, بالکل صحیح, ادھر اس سے بلوائیں, ساتھ جواب دیں, بلوائیں جا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سارے یعنی ہوائی باتیں. ہر الزام جو لگایا گیا ہے اس کا جواب ضرور ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کو مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آپ اپنے ٹیچرز کو جو کہ ریسرچرز اور جو کہ تھوڑا سا مین ڈیپتھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کہ اگر ایک کلاس میں 50 بچہ ہے اس میں سے 2-3 مل جائیں جو وہ کنٹینٹ پیدا کریں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے جواب ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. ایسے زبانی کلامی باتیں نہیں ہوئے, وہ اس کا جواب بنا دیں اور پھر باقیوں سے کہیں کہ جناب آپ اس کو شیئر کرو, تاکہ ایک جو وہ کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے اپنے لیے. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو اس میں پھینک دیا ہے سمندر میں, اور یہ وہ ان کے سب کے جواب ہیں. وہ کیسا پھینک ہے کہ بنگلہ دیش تو قائم ہے نا, بالکل صحیح, ایک مسلمانوں کا ملک قائم ہے. اور جس دن آپ نے ان کو تھوڑا سا تنگ کیا تو وہاں پہ چینج آئی ہے, تو آپ ذرا تنگ کریں گے. جس دن پاکستان ویک ہو گیا, دیکھیں بنگلہ دیش پہ قبضہ وہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ادھر کو وہ کچھ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ faith in Pakistan, faith in the future of Pakistan, and faith in your army, and faith in what we believe in, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا کانٹینٹ بنانا ضروری ہے. پھر جو ہمارے فالوورز ہیں اس کو. اور اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو چلیں ایک ہو گیا, آپ نے جو آنسر دیا ہے وہ بیسکلی ظاہر ہے ہر لحاظ سے ہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی, آن لائن بھی, سوشل میڈیا کے تھرو بھی کریں. مگر یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, میڈیا کا اس میں اہم کردار ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ ہر انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, اور اگر میڈیا پہ آ کے آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وہ بولنا ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ مائی کوشچن ٹو یو از کہ ہر انسان کے پاس آج اپنے یوٹیوب چینلز ہیں, ہر انسان جو ہے اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس لیول کے اوپر یہ جو آن لائن اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ سوشل میڈیا
استعمال کرتے, کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو امپاور کس حد تک کرنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ جو 256 کنٹریز میں ان کی را ایجنسیز اور ادر ایجنسیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں, اس طرح سے اسٹیٹ کی سطح پہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں؟ ایکچولی اسٹیٹ کی سطح پہ کچھ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم کمزوری دکھا رہے ہیں. اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کالجز یونیورسٹیز ان پہ تھوڑا سا کام کرے, اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ سیلز بنائے, اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک تو جواب دینے کے لیے اور دوسرا پازیٹیو کانٹینٹ ڈیولپ کر کے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس بنے. ایکچولی جھگڑا جو ہے, جنگ جو ہے, وہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی میں ہے. جو نیگیٹو تھاٹس لوگوں میں بھر گئی ہیں, ہر نیگیٹو چیز کو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی مایوسی بھی میرا خیال ہے نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا, یہ مایوسی ہی ہے. تو مایوسی ہی پھیلانا ہے انہوں نے, اور مایوسی شیطان پھیلاتا ہے, اور جو پازیٹیو ہے وہ اللہ پھیلاتا ہے. وجہ صاحب ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ ایک وشیس سرکل ہوتا ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں برائی کا جواب برائی, یعنی اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کو تھپڑ مار کے ہم کریں گے, یا نیگیٹو اگر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویب سائٹس کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو یا میڈیا کے تھرو, تو ہم بھی اس کا نیگیٹیولی جواب دیں گے. جبکہ میں یہ بلیو کرتی ہوں, ایز یو آلسو مینشن, کہ نیگیٹیوٹی کا جواب اگر ہم پازیٹیولی دیں گے تو وہ وشیس سرکل ٹوٹے گا. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہمیں مختلف ممالک ویسٹرن ورلڈ, ادھر ادھر سے جو مل رہی ہے, اس کا پازیٹیو رسپانس جو ہے اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب یہ کہ نیگیٹو یوں کوئی چیز آتی ہے تو ایک اسمائل کا امپیکٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صرف پازیٹیوٹی اگر ہم اپنائیں گے تو ہی ہماری بالکل ہوگا. تھوڑی دیر لگ سکتی ہے لیکن کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک نیگیٹو بات آتی ہے, یہ پروپیگنڈا ہی ہے نا جو نیگیٹو آتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں سب کچھ, اس کا آپ جواب دیں. تو لیکن جو ہماری سوشل میڈیا پہ آگے نا کہ 1000 بار اور لاکھ دفعہ لعنت بھیج کے آگے شیئر کرتے جاؤ, جی یہ ختم کرنا ہے. یہ کیا بکواس ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مخالفت کرنی ہے تو اس بندے کو جب آپ اس کا نام بھی لیں تو اس کے ساتھ صاحب لگائیں. بالکل ٹھیک, فلاں صاحب, I agree. مودی صاحب نے یہ کہا, کوئی بات نہیں, ساتھ اس کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں. مودی صاحب تو آگے کی بات ہے. ہم تو اپنے حکمران اگر کسی ایک دوسرے اپنے ہی پاکستانی ملک کا, اگر آپ نون لیگ کے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں اور نون, تو اسی پہ آپس میں اتنی لانتیں اور ملامتیں ہوتی ہیں کہ اٹ کریٹس اے لاٹ آف نیگیٹیوٹی. اور اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو پارٹیز کو اپنے لوگوں کو ٹرینڈ, بلکہ وہ تو الٹا کر رہے ہیں نا. وہ تو انہوں نے سیل بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ اعلان تان کرتے رہو, اور ہر ایک چیز کوئی اچھی بات ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری جو حکومت پاکستان اس وقت جا رہی ہے, اس کی پرابلم کوئی کام اچھے کرتے ہیں ان کو بتانا نہیں آتا. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ وہ خود جو کام اچھا کرتے ہیں, خود اچھے کام کر کے بتانا نہیں آتا. میں لوگوں میں پھرتا ہوں, غریب لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں جی کہ مدد کر دیں یا کر دیں, تو میں کتنی مدد کر دوں گا. میں نے ایک بندے سے کہا کہ تو اس کی بیوی میں مار تھی, 70,000 روپیہ لگنا تھا اس کا, جی میں کیا کروں, بالکل ہی غریب آدمی, 10,000 روپے کمانے والا. تو میں نے اس کہا تم نے اپنا صحت کارڈ چیک کیا؟ کہتا نہیں. میں کہ کیوں؟ کہتا میں نے اپنے ہمسائے سے کسی سے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ صحت کارڈ پہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کیئر نہیں کرتے. پھر میں نے اس کو سنائی تھوڑی سی, پھر جب چیک کیا تو اس کا نہیں بنا تھا, وہ شیخوپورہ کا تھا, ابھی شیخوپورہ. اور جب اس نے اپنی بیوی کا نام ڈالا, اس کا نمبر ڈالا, تو وہ تھی, اس کا 70,000 مفت میں علاج ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو سین ہارڈلی اینی بڈی ہو نوز. I totally agree. So bottom line یہ ہو گئی کہ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, بہترین. ہماری ایون اسٹیٹ جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے. کچھ جگہوں پہ تبدیلی کی مزید اور ضرورت ہے, بتا نہیں پا رہے. جو اچھا کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس دینا بھی تو اتنی ضروری ہے نا, کہ جو لوگ جس سے مستفید ہو سکے. میں یہاں پر بشار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اگین دس از a way to give awareness to people کہ ہم ان ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو کریں, بات کریں. میں آخر میں اس بات پہ اینڈ کرنا چاہوں گی. خواتین و حضرات, اگر ہم کربلا کی طرف رخ کریں, آج سے 1400 سال پہلے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम के साथ जो उस जगह के ऊपर मामलात हुए, जो भी ज़्यादतियाँ हुई, जो भी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, अगर उसके बाद बात सिर्फ लान तान के ऊपर आ जाती तो ये तमाम मामला ख़त्म हो जाते। और हम देखते हैं हिस्ट्री में उठा के किस तरह से नवासी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अज़्म के साथ, किस अंदाज के साथ, जब उनको ये कहा गया कि तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया है, तो उनका ये इरशाद था कि मैंने इतना, जो कुछ उनकी कुर्बानियाँ देने के बावजूद उनके ज़बान पे ये था कि मैंने अल्लाह के हुस्न और जमाल के अलावा और कुछ नहीं देखा। और फिर किस तरह से पैगाम हक़ लेकर वो करबला, कूफा और शाम में गई। और यही विरासत है आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बहैसियत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पॉजिटिवली अपना किरदार अदा करें। लान तान करके कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें समझ और बूझ के साथ ये जो वॉरफेयर है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसको समझना है। बेवकूफ़ों की तरह आंखें बंद करके ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस देनी है, बताना है, तमीज़ देनी है कि कितनी बारीक लाइन है इसके बीच में। और उसको समझ के जब हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत शुक्रिया जी। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी। मज़ीद इल्म हासिल करके अपने अमल को बेहतरीन बनाने की कोशिश में हम रवां दवा हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नाम है इसका रमज़ान इल्म है, खुसूसी ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। ख़वातीन हज़रात, जो गेस्ट आपसे मैं मिलवाने जा रही हूँ, ओ माई गॉड, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री के 2013 से 14 तक। फिर इन्होंने सर्व किया है जी डायरेक्टर पाकिस्तान पुर्तगाल बिज़नेस काउंसिल में भी, एंड देन डायरेक्टर पाकिस्तान ईरान बिज़नेस काउंसिल में, और चेयरमैन रहे हैं रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेल्स टैक्स एंड इनलैंड रेवेन्यू। और इससे ज़्यादा बहुत कुछ इस वक्त भी हमारे साथ बहुत पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं जी। प्रेसिडेंट FEBR हैं, फ्रेंड्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स। वी आर गोइंग टू हैव सम हार्डकोर डिस्कशन विद आवर गेस्ट टुडे, काशिफ अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है माशाल्लाह। you've been there, done all that. So good experiences। उसी के हवाले से, आपके एक्सपीरियंसेस के हवाले से, पाकिस्तान में जो एक लोगों को ये बात कही जाती है कि बहुत ज़्यादा टैक्स अवेयरनेस नहीं है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी आवाम देती है, टैक्स पे करती है क्या? इस हवाले से क्या? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि तमाम पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करते। तो ये बात बहुत गैर मुनासिब सी है कि जो पाकिस्तानी हैं वो टैक्स नहीं देते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करते, और हमें बिल्कुल इस पर अवेयरनेस देनी चाहिए है। हमारा प्लेटफॉर्म देता भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी इनकम्स को, अपने जो भी आपकी चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो ज़रूर डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि हालात आगे इतने मुश्किल होने के लिए जा रहे हैं कि आप शायद उस तरह से अब सर्वाइव ना कर सकें। ठीक। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है अगर हम ये कहें? हम उस पर भी आएंगे कि अगर आप टैक्स दें तो हमें क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से। मगर एक इंडिविजुअल जो बिज़नेस कर रहा है या कोई काम कर रहा है, अगर वो अपना चेक एंड बैलेंस रखता है और अपना वो रिटर्न फाइल जो भी होता है वो सारा प्रोसेस गो थ्रू करता है, उस इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होता है उसका? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी चीज़ ख़रीदनी है, आपके पास वाइट कैपिटल होना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सबके समझने वाला। वाइट कैपिटल मीन्स कि जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे और पैसे आपने सरकार को डिक्लेयर नहीं किए होंगे कि ये पैसे मेरे पास हैं और मैं इससे गाड़ी या प्लॉट या फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाह रहा हूँ, तब तक आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा सर्विस पर्सन जो तनख्वाह ले रहा है लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब है
کہ وہ نہیں لے رہا، ٹھیک، جب تک کہ وہ FBR کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اپنے آجر سے یہ پیسے لیے ہیں اور یہ پیسے میری کٹی میں آئے، یہ میں نے ایکسپینس کر دیا، یہ بچ گئے، اب اس سے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، تو آپ نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا۔ اب اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو سرکار آپ سے پوچھے گی کہ بھائی یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی، آپ کو نوٹس آئے گا، پھر آپ کو وکیل کرنا پڑے گا اور آپ کو بہت سے پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ آپ کے ذاتی فائدے کی بات ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اکثر لوگوں کا رویہ جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈرائنگ روم ٹاکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا فائدہ حکومت کو ٹیکس دینے کا، ہمیں کون سے کو بینیفٹس ملتے ہیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو دا انٹرنیشنل ویسٹرن ورلڈ، کہ وہاں پر تو چلو جی آپ کو فیسلٹیز ہیں، اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے آپ کو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو ایک عام انسان جس کی یہ ایک کنونشنل سوچ ہے کہ سانوں کی فائدہ ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم انڈیویجولی بھی ایک کر کے بھی اپنے اس فرض کو پورا کرتے جائیں تو کمیونٹی اس کو اڈاپٹ کر جائے گی۔ دوسری بات، یس ایز این انڈیویجول وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے، کیا ہمیں صحت ملتی ہے، کیا ہمیں صاف پانی ملتا ہے، کیا ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے، تو یس دیز آر دا کویسچنس وچ آر ٹو بی آنسرڈ بائی دا اسٹیٹ۔ اب اگر ہم موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو یس بہت سے کارڈز، بہت سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں، لیکن اب وہ کتنے ایکٹیو ہیں، امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے؟ یس اگر مل رہا ہوگا تو الٹیمیٹلی 6 مہینے سال کے بعد اس کا ایک پازیٹیو امیج نکلے گا اور لوگ کہیں گے ہاں ہمیں صحت کے حوالے سے فائدہ ملا ہے۔ لیکن پھر بات صاف پانی، آپ کی تعلیم، جو بیسک چیزیں، دیکھیں ایک عام آدمی نوکری چاہتا ہے اور ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کی وہ پوری ہو جائیں، اور وہ ایک عام آدمی کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھتا کہ میں نے بڑی گاڑی خریدنی ہے، میں نے بڑی نوکری کرنی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے اسکول میں چلے جائیں، میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، میرے گھر میں بجلی آ جائے، افورڈیبل ہو جائے۔ لیکن دیکھیں موجودہ حالات میں اس بات کو چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ رسپانسبل ہے یا نہیں ہے، ایک عام آدمی کو بجلی سستی نہیں مل رہی، ایک عام آدمی کو گیس سستی نہیں مل رہی، پانی صاف نہیں مل رہا، تو یس اس وجہ سے یہ سوال اٹھتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائیں تو شاید یہ سوال نہ اٹھے۔ تو یہ کب ہو اور کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ دیکھیں اٹ از دا ریسپانسبلٹی الٹیمیٹلی آف دا اسٹیٹ، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں آپ وین یو سے ہماری سے کیا مراد؟ ہم پاکستانی ہوں، بحیثیت انڈیویجول ریسپانسبلٹی، انفرادی جسے انفرادی بھی ہے، اور ہماری اسی لیے دیکھیں آئی ریپرزینٹ پاکستان، آئی ایم اے پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیکس دیں۔ اور اسٹیٹ ٹیکس کیوں لیتی ہے؟ اسٹیٹ ٹیکس اس لیے لیتی ہے کہ اس نے آپ کے اوپر ہی پیسہ لگانا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ پچھلے پیسہ کھا گئے تو پھر آپ موجودہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پیسہ کھا ہی جانا ہے کسی نے، لے ہی جانا ہے کسی نے، تو پھر اگر ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو پھر یہ پیسہ ہم پہ تو نہیں لگے گا۔ تو شیورٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی لگے گا، وہ پیسہ اس ملک سے چلا نہیں جائے۔ بالکل ٹھیک۔ آلرائٹ، کمنگ ٹو دا بزنس، دیکھیں کوئی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس ملک میں جو مکین ہوتے ہیں وہ جب بزنس کرتے ہیں، بزنس لے کر آتے ہیں، اس انویسٹمنٹ ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ، اس سے فائدے ظاہر ہے تمام لوگوں کو، اسٹیٹ کو بھی، دنیا ہمارے ملک کو، اور جو ملک میں لوگ موجود ہیں چاہے وہ جابس کی وجہ کے جابس جو ہم دیتے ہیں ان کو اس حوالے سے ہوں، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ود دا پیسج آف ٹائم، آپ نے ظاہر ہے وہ مختلف جگہوں میں مختلف محکموں میں کام کیا ہے، کاروبار کی کیا سچویشن ہے ہمارے ملک؟ دیکھیں آپ کا ملک تب ترقی کرتا ہے، جی ہمارا اب ہمارا ملک اور کسی کا بھی ملک، بالکل، اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی۔ بالکل، جب تک ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی تب تک نہ ہی تو ہم لوگوں کو نوکریاں دے سکیں گے، نہ ہی روزگار دے سکیں گے۔ اور جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی لگتی ہیں، بالکل، اس سے بہت لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔
تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ٹریڈنگ کی طرف چلے جائیں تو ہمارا وہ جو اسکوپ ہے نوکریاں دینے کا, دوسری انڈسٹریاں لگانے کا, وہ پھر وہ پورا نہیں ہوتا مشن. تو جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, لیکن ہماری انڈسٹری دیکھیں, ایک تو کووڈ کی وجہ سے بہت نقصان آیا, دوسرا کووڈ کے بعد انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ کموڈیٹیز کی بڑھ گئیں, تیسرا ہمارے یہاں پر بہت سی انڈسٹریز بند ہو گئیں, لوگوں کے روزگار چلے گئے. تو جب تک ہم اپنی موجودہ ایگزسٹنگ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تب تک وہ اور وہ اپنے کام کو نہیں بڑھائیں گے, تب تک انہیں روزگار نہیں ملے گا, تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں اس سے کنیکٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دیتا, آپ اس کو ریکویسٹ یہ کریں کہ 2 انڈسٹریاں اور لگا لو, لیکن اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں رکھو, اپنی انویسٹمنٹ کو اپنے ملک سے باہر نہ لے کر جاؤ. تو وی ہیو ٹو سیلیوٹ دوز industrialists and investors who are investing in Pakistan and not out of Pakistan. Brilliant, that's so beautiful. But ایک شخص جب اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کی, بالخصوص like we are talking about Pakistan, جب اس میں انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, تو کون سے, ظاہر آپ کا تعلق واسطہ ہے, کیا مسائل ہیں, کیا چیلنجز ہیں دیٹ دے گو تھرو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ پہلی بات تو وہ اسے اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اس کو لائر رکھنا پڑے گا, اس کو اپنی ٹیم رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل سیکورٹی, EOA, ایجوکیشن سیس, لیبر, جو کہ آ کر چلیں ہم نے اگر ایک محکمے کو بھی جواب دینا ہے نا تو اٹ از پاسبل, لیکن اگر ایک روز ایک نیا محکمہ آ جائے گا تو وہ پھر پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارا ملک ترقی یافتہ نہیں ہے, ہم ترقی کر رہے ہیں. تو جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کو پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم, اور ایک اور بات, ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, لنڈن کے ساتھ, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کب سے معرض وجود میں آئے. ان کے سسٹمز کو چیک کریے, ان کی سٹیٹس کو چیک کریے. اگر جاپان کا وزیر اعظم چلا بھی جاتا ہے تو پالیسیز چینج نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو بالکل, ہمارے ہاں پروجیکٹس جو پہلے انہیں لگائے ہوتے ہیں وہ اگلے آ کے نہیں کرتے, پھر انہوں نے جو لگائے ہوتے ہیں وہ اگلے آ کے نہیں کرتے. تو ایوری تھنگ از لائک بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر دیکھیں جب آپ اور کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کی شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اس کی پلاننگز نہ ہوں. تو ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, لیکن ہمارے تمام ٹارگٹ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. اور جو آپ کا پرٹیکولرلی آپ کا سوال تھا, ایک عام آدمی یہاں پر ڈپارٹمنٹس کے خوف سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا, ان کے سوال جواب سے نہیں کرتا. یس, ہمارے میں بھی کمی ہے, ہمیں اپنی کمیوں کو بھی دور کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی ہی ڈپارٹمنٹس کی ہے, اور اس میں اویئرنیس کی بہت بڑی کمی ہے کہ اویئرنیس نہیں دی جاتی, سمجھایا نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا, اور آپ کی غلطی پہ آپ کو فائن کیا جاتا ہے, آپ کو پینلائز کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو غلطی پہ گائیڈ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تاکہ اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہ غلطی کی ہے, یہ اگلی دفعہ نہیں کرنی. بالکل. اور پھر ڈسٹنگوش کرنا ہے جو سسٹم کے اندر ہے اور جو سسٹم کے باہر ہے. اگر آپ سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں گے تو پھر سسٹم نہیں چلے گا. بالکل, بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں, دیکھیں میں اس پلیٹ فارم کے اوپر بہت سارے لوگوں سے مل رہی ہوں, اینڈ دیر آر مینی پیپل ان پاکستان جو بائی چوائس دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ. وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے مطلب یہ سوسائٹی ہے, بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا خود سے وہ سارے معاملات کر رہے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو the youth of our Pakistan, if the youth is interested in investing اپنی abilities, اپنی صلاحیتیں, وہ تمام چیزیں اگر کرنا چاہتی ہیں, ان لوگوں کو آپ ان انٹرپرینیورس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے بھی اکثر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سر ہم کس بزنس میں آئیں, ہم کیا کریں. بالکل. میں انہیں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اور انٹرسٹ.
انٹرسٹ تو دیکھیں, انٹرسٹ نہ بھی ہو تو الٹیمیٹلی آپ اسی میں لیتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ وہیں جاتے ہیں. تو چلیں ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ایکسپیرینس اور انٹرسٹ ہے, اور جس بزنس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. اگر ہم ہٹ اینڈ ٹرائل پہ جائیں گے تو نقصان کے اس میں چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کسی ایسے آدمی کے ساتھ کام کریں یا کسی ایسے ایسوسیٹس کے ساتھ کام کریں جہاں سے آپ ایکسپیرینس لے سکیں, آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے بہت سے بچے آئی ٹی میں آ رہے ہیں, ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں, نو پرابلم, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان بچوں کو یہ سرکار نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, سرکار نے گائیڈ کرنا ہے. اب ہمارے بہت سے بچوں کے ایشوز آ رہے ہیں کہ انہیں پیمنٹ میں جب وہ اپنے پروگرامز بنا کے دیتے ہیں اور انہیں فورن ریمیٹنس آتی ہے تو انہیں وہاں پر پرابلم آتی ہے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کل کو ہماری پالیسی کیا ہوگی. آج آپ رات سوتے ہیں, صبح آپ پہ 17% ٹیکس لگ جاتا ہے. آج آپ کا موڈ آف ورکنگ کچھ اور ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب گورنمنٹ نے آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ چینج کر دیا. تو ایک تو رات کو سوتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کی قیمتیں بالکل کچھ اور ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے مائنڈ سیٹ, بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں جب تک ہماری انپریڈکٹیبلٹی اور جب تک ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہوگی تب تک ہم آگے, میں بار بار یہ دیکھیں, میں ایک بات یہ کلیئر کروں کہ میں ہمیشہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتا ہوں جس میں ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں, اور جب تک ہم اپنی کمی کو نہیں بتائیں گے تب تک ہم اپنی کمی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی, میں جیسے فار ایگزامپل میں مثال ایک یہ دیتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی انڈسٹری ہمارے ملک کو چھوڑ کے بنگلہ دیش چلی گئی, تو میں وہاں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ کیوں گئی؟ جب ہم کیوں کا آنسر لے لیں گے تو ہم اگلی انڈسٹری کو روک لیں گے. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیوں گئی ویسے اگر میں آپ سے دیکھیں, وہ اس لیے گئی, ہمارے یہاں پر جو کاسٹ آف یوٹیلیٹیز تھی وہ بہت زیادہ تھی, بجلی بہت مہنگی تھی, لیبر بہت مہنگی تھی, لیبر کے اوپر ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ تھے. وہاں پر انہیں جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے, جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ان کو بہت آسان قسطوں پہ لینڈ بھی دے دی. انہوں نے کہا آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں, بہت سستی بجلی بھی دے دی. انہوں نے کہا جب آپ یہاں پر آ کر جب کموڈیٹیز بنائیں گے اور آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ان کے ملک کو فائدہ ہوگا. فیسیلیٹیٹ کیا اونلی بیکاز آف دا فیسیلیٹیشن. دیکھیں اب میں تو یہ کہتا ہوں, ہم آپ کو نہیں لگتا, معذرت کا کلامی معاف, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ہر لحاظ سے, انفرادی اجتماعی دونوں لحاظ سے, ہم بہت مختصر اور لمیٹڈ ہماری سوچ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں, لانگ ٹرم کے لیے نہیں سوچتے. دیکھیں یس ٹو ون ایکسٹینٹ. اور میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ ہم شاید ملک کا سوچتے ہی نہیں ہیں. ہاں, we think about that. Yes, ہم بہت سیلفش ہو گئے. شاید میں سخت اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. نہیں, but I think we have gone very selfish. ہم ذات کا سوچتے ہیں, لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی پہلے ذات کا سوچنا پڑتا ہے. دیکھیں اب سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ روٹی کپڑے مکان کے اندر ہم اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں آتے. آپ کے بچے کی اسکول کی ایجوکیشن کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, گھر کے بجلی کے بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں. تو میں آپ کا سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تو اپنے بہت سے مسائل ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپنی پئی ہے. یس, دس از دا پوائنٹ. تو دیکھیں جب تک ہم کلیکٹیولی نہیں سوچیں گے, اور ناٹ شارٹ ٹرم, شارٹ میڈیم لانگ ٹرم نہیں بنائیں گے. اور ایک اور بات, اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, ناٹ فرام دا باٹم. Oh yes, absolutely, beautiful. جب تک اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے اسٹارٹ نہیں ہوئے گی تب تک باٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کو ٹاپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. they have to be answerable first, then we will be answerable. اگر آپ آنسریبل نہیں ہو تو میں بھی آنسریبل نہیں ہوں. بالکل, آپ نے مجھے ٹاپ بنا دیا ہے اپنے آپ کو. آپ نہیں, but yeah, I totally sort of on a lighter note, but yes, you are absolutely right. Now coming to what you're doing right now, matlab jis tarah se ye Friends of Economics and Business Reforms president hain aap, aur matlab you are one of the directors. What are you doing? اس کی جی اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے 2014 سے, when I was the vice president of Lahore Chamber of Commerce and Industry. تو جو ہم
انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرس کو ایک بہت بڑا ایشو آتا تھا نا, وہی آتا تھا اگنورنس, ایجوکیشن, انفارمیشن, اویئرنیس ہے ہی نہیں. اب میں نے یہ سوچا, اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ علم, رزق اور عزت دینے سے کم نہیں ہوتے, بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جتنی کسی کو عزت دیں, جتنا رزق دیں, جتنا آپ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ اتنا دیتا ہے. علم, عزت اور رزق, آپ جتنا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیتا ہے. اور جب سے میں نے علم بانٹنا شروع کیا, یہ ایسوسیشن بنائی, اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری آرگنائزیشن کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ کیا بانٹ رہے ہیں ویسے؟ علم, ایجوکیشن, انفارمیشن. میں کیا کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ایسوسیشن بنائی ہے, آپ اس کی ریٹرن بھی دیتے ہیں, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہائر کیا ہے, آپ کی کوئی فیس ہے؟ میں نے کہا ہاں میری فیس ہے. جی کیا فیس ہے؟ اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیں اور میرا موبائل نمبر سیو کر لیں, فرام ٹمارو یو ول گیٹ دا انفارمیشن. اچھا پلیز میرا بھی لے لیجیے گا, آئی نیڈ اے لاٹ آف انفارمیشن. اور میری, اور میں انفارمیشن جی دیتا ہوں. میرا جو اسکوپ ہے وہ چونکہ ٹیکس ہے, میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس کے متعلق انفارمیشن ہے میں لوگوں تک پہنچا دوں. جو چیز مجھے پتہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے. بیوٹیفل. تو جب this is what you are doing, so you have a platform, please وہ جو انفارمیشن آپ نے فون کے اوپر میسیجز کرنے, میں چاہوں گی کہ وہ لیکن obviously we in this time period we can't give the whole information, but دو سوال میرے. ایک تو یہ کہ آپ بیسک جو آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ایک تو وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو دیجیے, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایک دفعہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں آپ سے مزید انفارمیشن کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ سے رابطہ کیا جائے. دونوں چیزیں دیکھیں, جب میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا تو میرا, مگر وہ دیکھنے والے تمام لوگ جو موجود ہیں, کیا ان کو آپ دے دیتے ہیں اپنا نمبر؟ ایوری ون. میں براڈ کاسٹ لسٹ میں آپ کا نمبر ایڈ کرتا ہوں, اور براڈ کاسٹ لسٹ سے آپ کو وہ انفارمیشن جاتی ہے. آپ تک پہنچنے کے لیے, ہم تو آپ کے سامنے ہیں, مگر آپ تک پہنچنے کے لیے لوگ کہاں رابطہ کریں؟ ایوری بڈی نوز کہ میرا تعلق لاہور چیمبر سے ہے. میرا نمبر, اور میرا نمبر بس گھومتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنی اسکرین کے اوپر آپ کا نمبر گھماتے ہیں, اینڈ وی ول ریچ یو. بٹ فار ناؤ آئی جسٹ وانٹ یو ٹو گیو دا بیسک انفارمیشن جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے تعلق ہوگا تو آپ دیں گے. واٹس دیٹ؟ میں تو جی سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی ریٹرن کو ضرور فائل کریے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں اس طرح آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ سال کے بعد آپ نے انکم ٹیکس کے ریٹرن ڈالنی ہے. آپ کے ایسٹس کو ڈکلیئر ہونا ضروری ہے. آپ کے ایسے ایکسپینڈیچرز جو آپ سرکار سے نہیں چھپا سکتے وہ ضروری ہے ڈکلیئر کرنا. دیکھیں, اچھا جو چھپا سکتے ہیں وہ چھپا لیں. دیکھیں کچھ ایسے اخراجات جو آپ کے CNIC کے اگینسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سرکار سے نہیں چھپا سکتے. اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ شاپنگ کرتی ہیں اور آپ کے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں, تو آپ نے وہ کیسے خریدے؟ اب کل آپ سے سرکار پوچھے گی کہ یہ آپ نے شاپنگ کیسے کی, آپ اس کا جواب کیا دیں گی؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں جو ہمارے جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے لیے بھی بہت لازمی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس ہمارے آجر نے کاٹ لیا. نو, آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن سال کی فائل کرنی ہے کہ میں نے اتنے پیسے لیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے, دیکھیں کہ اس وقت جو لمٹ ہے جس پہ ٹیکس نہیں کٹتا وہ 6 لاکھ روپیہ ہے. اچھا, اگر آپ پہ ٹیکس نہیں بھی کٹتا تو آپ نے تب بھی فائل کرنی ہے. اگر آپ 5 لاکھ بھی کما رہے ہیں سال کا, آپ نے تب بھی فائل کرنی ہے کہ میں 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. اس کا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا, آپ کا وائٹ کیپٹل بنتا جائے گا, آپ کی ویلتھ بنتی جائے گی. آپ اس ویلتھ کو کل کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تو وہ یوز لیس جا رہی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ از مائی میسج کہ خدا را اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو ضرور ڈالیے سال کے بعد. سمجھ آ گئی سر آپ کی بات کی. میں تو پہلے ہی ڈال رہی تھی, آپ نے مجھے اتنا ڈرا دیے, اور میرا خیال ہے جو دیکھنے والے ہیں ان سمجھ گئے ہوں گے. اب ایک چیز آخری کویسچن میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سننے کے باوجود, کئی دفعہ ہوتا ہے نا دماغ پہ نہیں اثر کرتے, اب یہ بتائیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے لوگ تو اس کے نقصانات کیا ہیں, تاکہ ذرا پھر تھوڑا سا زیادہ ڈر. دیکھیں
مجھ سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کیا کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا فائدہ کیا ہے، گنوائیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں شاید فوائد تو نہ گنوا سکوں لیکن میں نقصانات ضرور گنوا سکتا ہوں. یہ بتائیں ذرا. جب آپ کمائی نہیں رہے اور آپ کی ایکسپینڈیچر کی لسٹ، آپ کے گھر کے بجلی کے بل، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس، آپ کی گاڑی کی خرید و فروخت، آپ نے کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ لے لیا، آپ نے موٹر سائیکل خرید لی، تو وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی گئی ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھنا ہے. ابھی آپ کی انفارمیشنز اکٹھی ہو رہی ہیں، آپ کا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. کسی دن بھی ایف بی آر آ کے کہ جی السلام علیکم بھائی جان ادھر آ جائیں. جی یہ آپ نے بینک اکاؤنٹ مینٹین کیا، آپ کی ٹرانزیکشن تو صرف 10 لاکھ کی ہے سال کی، یہ 10 لاکھ آیا کہاں سے؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے اپنی انکم ڈکلیئر کی ہوگی جی کہ میں 15 لاکھ کماتا ہوں، 10 لاکھ میں نے بینک میں بھیجا، بجلی کے، پھر وہی بات جو آپ نے کہا جو آپ نہیں چھپا سکتے اس کو ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ کے CNIC کے اگینسٹ ہیں ان ایکسپینڈیچرز کو آپ ڈکلیئر کریں، اس میں آپ کا فائدہ. اور ابھی آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر خیر ہر دور میں ہی مگر ابھی بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں معاملات. وہ اس لیے ایکٹیو ہے کہ وہ ایک تو ان کا سسٹم بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے، دوسرا ان کی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ انٹیگریٹ ہو گئے. آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ بینکس کی انفارمیشن بھی سرکار FBR یہ کہتی ہے کہ بینکس بھی انفارمیشن FBR کو دیں. تو ہماری اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی انفارمیشن بینک کے پاس نہیں، FBR کے پاس نہیں جا رہی، ہماری غلط فہمی. بالکل صحیح ہے. ہمیں جو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہمیں کھولنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگا. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بلی سامنے کھڑی ہے. بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے. بالکل مجھے بھی اسی بات کا احساس ہو رہا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ غازی صاحب، بہت اچھی انفارمیشن اینڈ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ یو آر ڈوئنگ. اور لوگوں کو صحیح اویئرنیس دینا بہت بہت اہم ہے. یہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم وہی والی بات ہے، شارٹ ٹرم سنتے ہیں، شارٹ ٹرم سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں بس یوں کر کے زندگی گزر جائے. اور مگر پھر جس وقت کوئی بلی آ جاتی ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو دبوچتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اس سے پہلے کہ مشکل میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں، آپ پلیز ٹیکس ضرور دیجیے. بڑا اچھا میسیج ہے آپ کا. اور انفارمیشن اگر آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کو کاشف صاحب نے بتایا ہے کہ آپ ان کا نمبر بھی ہم چلا دیں گے، یا دا وے یو کین کانٹیکٹ ہم، وہ سب ہم ڈیٹیلز وغیرہ دے دیں گے. انفارمیشن حاصل کیجیے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں. ایمانداری کے نقصانات کوئی نہیں ہوتے. سو ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیجیے، بتائیے، اور پھر اللہ اس میں مزید برکت ڈالے گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو پروگرام. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی خوب مستفید ہوئے ہوں گے اور زندگیوں کو تبدیل کریں گے علم حاصل کر کے. رکیں گے جی یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی. بک ریویو میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. اور یہ جو کتابوں کا شوق میرے اندر یقین کیجیے بہت زیادہ پیدا ہو گیا. ویسے الحمدللہ میں پڑھتی ہوں کتابیں، اور یہ ایک ایسا دوست ہوتا ہے کتاب کہ جو کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو آج کی جو ہماری کتاب ہے وہ ہے دا میجک. ایک انگلش کتاب ہے جو رونڈا بیرن نے لکھی، اور بہت ہی خوبصورتی سے اس میں جو کامیابی کے راز ہیں اور کس طرح سے کیا میجک ہوتا ہے، کیا جادو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کی. آپ جانتے ہیں نا کہ بچپن سے ہمیں ہمارے ماں باپ ایسی کتابیں پڑھاتے ہیں جس میں ہم فیری ٹیلز، جس میں کچھ جادو، اور سنڈریلا جس میں آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو وہ تمام ایسے جادو ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. مگر جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں کس طرح سے آپ کو ایسا نسخہ، کیمیائی نسخہ اگر میں کہوں، نسخہ کیمیائی جو ہے اس کتاب کے اندر، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کتاب کا، اور یہ ترجمہ کیا ہے طیبہ ارشد نے. اس کتاب کا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں دا میجک
شکر گزاری کا جادو، کس طرح سے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے شکر گزاری کر کے اپنی زندگی میں. اور بارہا ہم اس ٹاپک کے حوالے سے اس لیے گفتگو کرتے ہیں اپنے شو میں بھی. کتابیں بھی ایسی جس کے اندر شکر گزاری اور امید کی بات ہوتی ہے بتائی جاتی ہیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص جوان بچوں کے اندر جو ہے وہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ آئے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی ہم سعادت حاصل کر سکیں. تو اس کتاب میں وہ تمام طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو کس طرح زندگی بدلتی ہے، اور شکر گزاری کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور کن کن جگہوں پہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. تو یہ بک ضرور پڑھیے گا. طیبہ ارشد نے اس کا بڑا ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں ناٹ دا بلیک میجک بٹ دا وائٹ میجک اور دا گولڈن میجک اگر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری اپنائیے. اور اسی میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اختتام کو پہنچا ہمارا پروگرام. آپ دیکھ رہے ہوں گے، بالخصوص ہمارا کانٹینٹ سن رہے ہوں گے. ہم یہی آپ کے سامنے بارہا لے کر آ رہے ہیں. تمام چیزیں ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو انسپریشن دیتے ہیں، جو امید دیتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر کر کے گزارنا ہے. اجازت لیں گے آپ لوگوں سے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، بہت سے اچھے مہمانوں کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنا بے انتہا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.